أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم عزیزوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا اور قبر کو آرام کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو عیش کی جگہ بنایا ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. دنیا یہ محنت کی جگہ ہے کہ محنت کے ذریعے ذمہ داریوں کو پورا کرنا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ محنت کی جا ہے تماشا نہیں. کہ ہر ایک کو اللہ پاک نے دنیا میں محنت کے لیے بھیجا. یہ محنت کی جگہ ہی ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، امیدیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ جگہ محنت کی ہے، اس لیے کہ دنیا وقتی ہے، تھوڑی ہے، چھوڑنی ہے. ہر ایک انسان دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، کسی کو ٹھہرنا نہیں. بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، پھر یہاں سے چلا. امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. اس لیے دنیا وقتی ہے، تھوڑی ہے، چھوڑنی ہے. لیکن دنیا یہ رنگ رلیوں کی جگہ ہے، مزین کی گئی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیلۃ والمصومۃ والانعام والحرث. یہ ساری جو جگہ ہے یہ سب فصلیں کی ہے. اس لیے اس کو دنیا سمجھنا کہ یہ جگہ چھوڑنی ہے، جانا ہے مجھے. یہ دنیا ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے اور آخرت کی تیاری یہاں ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں دائمی ہے، ہمیشہ ہے.
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور ہم کیا ہے کہ اسی میں الجھے ہوئے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اور ہم اس کو بھولے ہوئے اور اس کو اصل سمجھے ہوئے کہ سب کچھ یہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھا رہے ہیں کہ وہ میرے پیارو دیکھو تمہارا بچپن کھیل کود میں گیا، محنت کی جگہ ہے. یہ جگہ جو ہے وہ محنت کی ہے کہ محنت کے ذریعے ذمہ داریوں کو پورا کرنا، کہ بچپن کھیل کود میں چلا گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ بچپن آپ کا کھیل کود میں چلا گیا، کہ پھر بچپن گیا، پھر جوانی آئی، کہ جوانی دیوانی شہوانی مستانی. لیکن جوانی ٹھہرنے کی نہیں ہے، جانے کی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ جوانی آئی اور جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ پھر جوانی ڈھلی. جوانی آج نہیں تو کالے جوانی، کہ جانے کی ٹھہرنے کی نہیں ہے. کہ پھر کیا آیا کہ تیسرا اسٹیشن بڑھاپا ہے، کہ بڑھاپے میں امیدیں لمبی ہو گئی. حاجی صاحب کہ بھائی فلاں کام ہو جاوے پھر 4 مہینے لگائیں گے، پھر آخرت بنائیں گے. تو فلانی چیز ہو جائے، بچے کے لیے دکان ہو جاوے، بچے کے لیے مکان ہو جاوے، وہ فلاں جگہ دکان لیے، دکان جو ہے وہ چلنے لگے، پھر زندگی آخرت کے لیے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ دھوکہ ہے کہ بچپن کھیل کود میں چلا گیا، جوانی کمپٹیشن میں چلے گئی، اور بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا. کمتلی گئی. اللہ پاک سمجھاتے ہیں بڑے پیارے انداز سے کہ دیکھو تمہاری مثال کہ کسان آدمی، کھیڑوت آدمی جب پانی برستا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ کھیتی ہوگی، بیج پھٹا، اور کھیتی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج. کہ بچپن تمہارا آیا، اور کیا ہوا بچپن میں کہ جب تم پیدا ہوئے تو لوگ بہت خوشیاں منا رہے تھے، لوگ خوش تھے، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، لوگ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، اور تم رو رہے تھے. ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو نا بھائی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہنستے ہوئے پیدا ہوتا ہے؟ کہیں ہنستے ہوئے پیدا ہوا کہ نہیں؟ بچہ تو روتے ہوئے ہی پیدا ہوتا ہے. لوگ ہنستے ہیں. لوگ کیا کرتے؟ بھائی وہ کاکا بنے گے، وہ نانا بنے گے، وہ ماما بنے گے، مبارکباد دی جاتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار. کہ پھر بچپن تمہارا گیا، کھیل کود میں چلا گیا، کہ پھر جوانی آئی. کہ جوانی حکم کے پورا کرنے میں تھی، ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں تھی، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی تھی. اور دنیا کے 700 کروڑ انسان ہے، ایک ایک انسان اپنی آخرت بنانے کے اندر لگے، اس کی محنت اور کوشش تھی. لیکن جوانی غفلت میں گزر گئی. ہاں، یہ جوانی ایسے ہی گزر گئی، خواہشات میں، نفسانیات میں، اور وہی چیزوں میں، وہی شکلوں میں، وہی رنگ رلیوں میں آدمی پھنس گیا. اور جوانی وہ تو جانے کی ہے کہ جوانی آ گئی، کہ جوانی گئی، کہ بڑھاپا گیا. کہ بڑھاپے میں بھی کیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندوں کے لیے قریب ہے، رحیم ہے، اس لیے ہمیشہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. آدمی بھول بھلیا میں ہوتا ہے تو اللہ پاک یاد دہانی کرواتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، چوکر نہ کر دے، اے میرے بندے جاگ، اے میرے بندے دیکھ. آدمی دعا پڑھتا ہے نا، اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ پاک کہتے کہ میرے بندے، دین میں نے تجھے دیا، یہ دین، یہ گھڑی، یہ وقت، یہ جان، یہ مال قیمتی ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے. ذمہ داری پوری کر، محنت کر، محنت کے ذریعے اپنی ذمہ داری کو پورا کر. احیانا، دیکھ میں نے زندہ کیا. آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا، زبان نے بولنا بند کر دیا تھا، کان نے سننا بند کر دیا تھا، ہاتھ نے پکڑنا بند کر دیا تھا، پیر نے چلنا بند کر دیا تھا. گویا کہ آدمی چلا گیا. اللہ کو کہتا احیانا، کہ تم مر گئے تھے، میں نے زندہ کیا. نیند موت کی بہن ہے کہ آدمی سب بھول جاتا ہے، ساری چیزیں ختم، سب سویا ہوا ہے. اللہ پاک کہتا احیانا، میں نے زندہ کیا.
بعدما اماتنا، تم چلے گئے تھے، اور پھر آگے یاد دلا رہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہماری طرف آنا ہے کہ جاگو، کہیں غفلت میں دھوکے میں نہ چلا جاوے۔ ہاں تو اللہ پاک بندے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں کہ میرے بندے، اے میرا بندے، ہر ایک کے لیے شفقت کا معاملہ ہے، جوان کے لیے بھی، کہ جوانی ہے کہ جوانی تو لگا دے، تھوڑی سی لگا دے، کہ تیرا سجدہ مجھے بہت پسند، تیری عبادت مجھے بہت پسند، تیری فکر تیری محنت مجھے بہت پسند۔ بوڑھے ہو گئے، 50 سال کی عمر ہو گئی، کہ 50 سال کی عمر ہو گئی، اللہ پاک رجوع ہونے کی توفیق دے دیتے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، حساب کتاب میں تخفیف کر دیتے۔ 70 سال کی عمر ہو گئی، آسمانی مخلوق محبت کرتی ہے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، نیکیاں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کہ یہ امیدوں سے نکلے، لمبی لمبی امیدوں سے نکلے۔ ہاں اس لیے یہ اجتماع جو ہے یہ آپ کو یہاں بلا کر ایک حقیقت سمجھائی جا رہی ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور یہ بات ہم سب کو سمجھائی جا رہی ہے، پورے مجمع کو اور دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کو، کہ بھائی زندگی قیمتی ہے، زندگی محنت کے لیے ہے، زندگی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہے، ایسے ہی گزرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے تاکہ اس دھوکے میں سمجھے نکلے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ موت لگائی ہے، اور موت اچانک ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ وقت آنے پہ نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے، وقت طے ہے اور ہر ایک کو آنی ہے، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کو آنی ہے، موت آنی ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں رہے گا یہاں۔ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں، لیکن موت یہ کہیں بھی رہو، کسی بھی حال میں رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ چنی قلعے میں پیک کر دو، کہیں بھی چلے جاؤ، یا پرندہ کی ہوا نہیں جاتی لیکن موت تمہیں پکڑ لے گی۔ ہاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو تم باہر نہیں نکل سکتے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ وہ انسانوں کی جماعت اور وہ جناتوں کی جماعت، کہ اگر تم نکل سکتے ہو ہمارے آسمان اور زمین سے تو نکلو، فانفذوا۔ اللہ پاک سمجھاتے دیکھو نہیں کر سکتے، نہیں نکل سکتے، یہی رہنا ہے، اور موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اچانک بچہ جاتا ہے، جوان کو کہتا ہے او جوان دھوکے میں مت رہے، میں بچپن میں چلا گیا۔ ارے جاتے کہ نہیں بچے؟ ایک جوان جاتا ہے ہٹا کٹا تندرست، نکھ ماں روگ ندی، کہ اچانک کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نیچے گر گیا۔ 25 سال 26 سال 27 سال 18 سال، اوہو اچانک۔ ہاں جوان کہہ رہا ہے او بڑے میاں دھوکے میں مت رہنا، میری داڑھی کالی تھی سفید نہیں ہوئی، اور میں چلا۔ سب ساری چیزیں کہ اللہ کا پہلا فیصلہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ اور پھر دوسرا فیصلہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ اکیلے جانا ہے، کہ یہ جو رنگرلیاں جو دکھ رہے ہیں نا، کہ مارو مکان ماری گاڑی مارو بنگلو میری چیزیں میری، یہ تمہارا کچھ نہیں ہے، سب ٹیمپروری ہے، مالک وہی ہے، اس نے دیا ہے ٹیمپروری، اسی کا ہے، وہی خالق وہی مالک، اسی کا سب، اس نے وقتی طور پر دیا ہے، اور جس وقت چاہے گا جب چاہے گا لے لے گا، وہ بلا لے گا، کہ کوئی چیز ساتھ نہیں آئے گی، تنہا جانا ہے، اکیلے جانا ہے۔ اور تیسرا فیصلہ، تیاری ساتھ میں چلے گی، عمل ساتھ میں چلیں گے، اچھے ہو برے ہو، جو تیاری کی ہے جو کیا ہے، اچھے عمل کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، اور برے عمل ہے وہ بھی ساتھ میں ہے، کہ یہ ہر ایک کے ساتھ جانے کے ہیں۔ پھر حساب کتاب ہے آگے، قبر حشر، وہاں سے آخرت شروع ہو جائے گی، قبر حشر نشر صراط میزان، پھر آخری منزل جنت جہنم، یہ ہر ایک کے ساتھ میں ہونے کا ہے۔ اس لیے جب پیدا ہوئے نا
تو شاعر کہہ رہا تھا کہ وہ میاں جب تم دنیا میں آئے تو تم تو رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، کہ تم آئے تو تم تو رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. آگے وہ کہہ رہا ہے ایسی کرنی کریو، یعنی دنیا محنت کی جگہ ہے، گزارنے کی جگہ نہیں ہے. وقت تھوڑا ہے اور دنیا وقتی ہے، وقت قیمتی ہے، جان مال اللہ نے دی ہے، یہ ذمہ داری پورا کرنے کے لیے دی ہے کہ محنت کرنا. ایسی کرنی کریو کہ جب جانے کا وقت آئے، کہ وقت آئے گا، وقت آنا ہے، بچے کا، جوان کا، بوڑھے کا، ہر ایک کا وقت آنا ہے کہ جب جانے کا وقت ہو تو ایسی تیاری ہو، لوگ روئیں گے اور تم ہنستے ہوئے جانا. تیاری کی ہے کہ تیاری کر کے جا رہا ہے، آخرت سامنے ہے اور آخرت کو سامنے رکھ کر وہ تیاری اس نے کی ہے کہ دنیا میں محنت کی ہے اور محنت کے ذریعے ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. اللہ کے احکامات کو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو، اپنی عبادت، اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاق اور پھر ذمہ داریوں کو اس نے پورا کیا ہے. تو پھر جانے کا وقت آئے گا تو لوگ تو رونے کے ہیں، بیٹا گیا، باپ گیا، بھائی گیا، ماں گئی، او ہو ایک ماتم ہے. لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تیاری کی ہے تو ہنستے ہوئے تم جانا، کہ تیاری کرنا تاکہ جانے کے وقت پہ تم ہنستے ہوئے جانا اور تمہیں کہا جائے، ایسی موت تمہاری آئے کہ تمہیں دیکھ کر زمین بھی راضی ہو جائے، تمہیں دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جائے. ہاں، کہ اللہ کی رضا تمہیں نصیب ہو جائے، ایسی موت. اور پھر آگے کہہ رہا ہے صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ آئے تھے روتے ہوئے اور جا رہے ہو روتے ہوئے. کوئی پروگرام نہیں ہے آخرت کا، سارے پروگرام یہی ہے کہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہاں کا کوئی پروگرام نہیں، کہ وہاں کوئی تیاری نہیں. ہاں، اس لیے یہ بات مجھے آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، عیش کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں کہ من مانی جیسا چاہو جیسا کرو. یعنی خواہشات پورا ہونے کی جگہ تو جنت ہے. اللہم لا عیش الا عیش دار ہے کہ اللہ دیں گے وہاں پہ، ایسا دیں گے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، وہاں ملے گا یا نہیں. ہاں، یا تو یہ تو محنت کی جگہ ہے. اور آرام، کہ آرام یا نہیں، آرام قبر میں ہے. نومۃ العروس کہ سونے کی جگہ قبر ہے، بدلے کی جگہ، عیش کی جگہ جنت ہے. کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، کہ اللہ پاک نے یہاں محنت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو ایک محنت کرنی ہے کہ محنت کے ذریعے ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اس لیے نیت بنائے ہم سب اس وقت سن رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی تو توفیق دے کہ ہم محنت کریں اور محنت کریے. ہماری جو ذمہ داریاں، تو نے جو ذمہ داری ہم کو دی ہے وہ ذمہ داری کو ہم کو پوری کریں، وہ ہم پوری کریں. کہ کیا ذمہ داری ہے؟ ہر انسان پر 3 ذمہ داری ہے، ہر ایک پر، جوان پر، بوڑھے پر، امیر پر، غریب پر، شہری پر، دیہاتی پر، عرب پر، عجم پر، جو رہتا ہے، کہ ہر ایک پر 3 ذمہ داری ہے. کہ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ پہلی ذمہ داری ہر ایک کے لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. یہ پہلی ذمہ داری ہر ایک کے لیے. کہ کیا محنت کرنی ہے؟ کہ پہلی محنت اپنے پہ کرنی ہے، کہ اپنے پہ آدمی محنت کرے اور محنت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھکانے 2 ہے، ایک جہنم ہے، ایک جنت ہے. تو محنت کیا کرنی ہے؟ کہ جہنم سے بچانا ہے. کہ جو جہنم سے بچا وہ کہاں جائے گا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا اور اپنا داخلہ جنت پہ کروا لیا تو وہ تو کامیاب. یہ ہے کامیابی. ایسا پہلی محنت اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، کہ ہر آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. کہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ جہنم سے بچنے کے لیے آدمی دنیا میں کہ اپنی زندگی کے اندر دین لائے. اپنی زندگی کے اندر کیا لائے؟ دین. کہ جہنم سے بچنے کے لیے ہاں کہ دین لانا ہے، کہ یہ کام ہے. اور دین آسان ہے، الدین یسر، بہت آسان. کہ ہر آدمی دین پہ چل سکتا ہے. ہر آدمی، مشغول سے مشغول آدمی بھی چل سکتا ہے، لنگڑا آدمی بھی چل سکتا ہے، لولا آدمی بھی چل سکتا ہے، اندھا بھی چل سکتا ہے. اس لیے کہ آسان ہے، کہ بہت آسان. کہ دین کوئی چیز نہیں چھوڑاتا کہ سب کرو.
کہ ساری چیزیں کرنی ہے کرو، لیکن اس میں دین کو داخل کرو. کیا کرو اس میں؟ ہاں کہ کھانا کھا رہے ہو کہ کھانے میں اللہ کے حکم کو، کہ دین کیا؟ دو چیزیں. کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو چیزوں کو کہتے ہیں، اللہ کے احکام، نبی علیہ السلام کے طریقے. یہ کتنا آسان ہے کہ جو کام کر رہے ہو، کہ کھانا کھا رہے ہو کہ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. یہ بھائی دو چیزیں ہو گئی کہ یہ کھانا، کہ کھانے سے پیٹ بھرا، کھانے سے جنت بن گئی. یہ دین ہے کہ دین آئے گا. اتنا آسان کہ جو کام کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہو کہ پانی، کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. لباس پہن رہے ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. شادی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا کیا ہے. معاشرت ہے، معاملات ہے، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. کہ یہ اس کو اپنے اندر لانا بہت آسان، ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے. کہ مالدار، کہ بھائی مالدار ہے کہ مالدار کو مال چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ عہدے دار ہے کہ عہدے دار کو عہدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ بھائی ڈگری والا ہے کہ ڈگری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ملک بننے کی ضرورت نہیں ہے. روحانیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے. کہ دین آسان ہے. کہ مالدار مالداری میں، عہدے دار عہدے داری میں، ڈگری والا ڈگری میں، حکومت والا اپنی حکومت میں، جوان اپنی جوانی میں، کہ ملازم اپنی ملازمت میں. کہ ہر ایک کو جو شعبہ دیا ہے، جو شعبہ ملا ہے، کہ آدمی اس میں کیا کرے، دین کو داخل کرے. کہ دو کام کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنی کہ دین بہت آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. کہ دین بہت آسان، ہر آدمی دین پہ چل سکتا ہے. اس لیے کہ آسان ہے. دین یسر، کہ ہر ایک آدمی دین پہ چل سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک شعبہ دیا ہے. ہر ایک کو اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں ہم نے ہر ایک کو دیا ہے. کسی کو ملازم بنایا ہے، کسی کو سیٹ بنایا ہے، کسی کو نوکر بنایا ہے، کسی کو مال دیا ہے. ہر ایک کو دیا ہے اللہ پاک نے. یہ کس نے دیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اللہ نے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. مالدار کا کوئی کمال نہیں ہے، اور غریب کا کوئی ایسا نہیں کہ اس کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی اس لیے وہ غریب نہیں. جو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے. نحن قسمنا، اللہ پاک نے ہم نے تقسیم کیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. اب ہمارے ذمے دو چیزیں. نمبر ایک، کہ جو چیز ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. الحمدللہ، جو حال تو نے دیا وہ حال سب سے اچھا. جو حال تو نے دیا وہ حال، ہاں 99 کے چکر میں نہیں پڑنے کا. ہاں یہ شکر کرنے کا کہ جو حال. اور شکر کرنے کے لیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، کہ شکر کی توفیق ہوگی. کہ آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ بھائی میرے پاس میں اپنا مکان ہے، کہ بھائی یہ آدمی کو ایک کرائے کا مکان ہے. اللہ تیرا شکر ہے کرائے کا مکان ہے. اپنا ذاتی تو مکان ہے، حویلی کو نہیں دیکھنا، اپنا مکان دیکھنا ہے. کہ اللہ پاک تُو نے ایک بیڈ روم دیا ہے، ایک ہال دیا ہے، کچن دیا ہے، تیرا شکر ہے. اوہو بہت سارے لوگ بیچارے کہ ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں. ہاں، اور کرائے والا وہ فٹ پاتھ والوں کو دیکھے گا، اور فٹ پاتھ والا کھانا بدوش کو دیکھے گا کہ دیکھو چل پھر رہا ہے، کوئی نہیں ہے. ہاں، کہ اپنے نچلے والوں کو دیکھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیز گرمی تھی، میں گرمی کے اندر جو ہے وہ مسجد مجھے جانا تھا، میرے پاس پہننے کے چپل نہیں تھے. تو میں جب گھر سے نکلا تو میرے پیر جلنے لگے، اور جب مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ناشکری کی توفیق ہوئی کہ سعدی کیسا آدمی ہے، تیرے پاس پہننے کے چپل بھی نہیں ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر پڑی ایسے آدمی پہ جس کے دونوں پیر نہیں تھے. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، چپل نہیں ہے پیر تو ہے. کہ چپل نہیں ہے، ہاں، کہ اپنے سے نیچنے والے کو دیکھنے کہ آدمی اپنے، تو شکر کی توفیق ہوگی. اور شکر آدمی کو، ہاں، کہ جو پوزیشن ہے نا اس میں برکتیں لائے گا. کہ جب آدمی شکر کرتا ہے تو نعمت باقی رہتی ہے، نعمت بڑھتی ہے، اس میں برکتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے. تو شکر کی توفیق ہوتی ہے. تو پہلا کام بدلنے کا نہیں، اس کو بس اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا. اللہ جو تُو نے دیا ہے بہت حال، جو حال تُو نے دیا وہ حال سب سے اچھا. ہاں، کہ جو علاقہ دیا وہ سب سے اچھا، جو خاندان دیا وہ سب سے اچھا، کہ گھر میں جو بچے دیے وہ سب سے اچھے. ہاں، کیا آپ کو رکھا کہ نہیں اللہ نے دیا سب سے اچھے. بیوی، کہ بھائی تیرے مزاج کے مطابق اللہ نے تجھے دیے.
ہاں کہ لاکھوں میں اللہ نے سیٹنگ کیا ہے کہ تیرے مزاج کے مطابق کون سی اچھی ہے وہ اللہ نے سیٹ کی ہے. ہاں وہ تجھے نبھانے والی یہی ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے بڑی نعمت دی کہ جو ملی ہے بہت اچھا. ادھر ادھر نگاہ نہیں دوڑانے کی. جو علاقہ ملا, جو نعمت یہ اللہ نے دی ہے, جو شعبے میں رکھا اللہ نے رکھا, اس میں پہلا کام آدمی شکر کرے گا. الحمدللہ, اللہ تیرا شکر. یہ پہلا کام. کہ دوسرا کام کہ اس میں دین کو داخل کرے. کیا داخل کرے اس میں؟ دین کو داخل کرے. ہاں تو پھر جیسے دین آیا برکتیں لے کے آئے گا, رحمتیں لے کے آئے گا, عافیت لے کے آئے گا, سکون لے کے آئے گا, مزے کی زندگی لے کے آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس کی زندگی دین والی, ایمان عمل والی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کی زندگی بھی دین ہے, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو, بادشاہ ہو, جو ہے وہ امیر ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, جو بھی ہو, اس کی زندگی میں دین ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اس کی زندگی مزیدار بنا دیں گے. فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم اس کی زندگی مزیدار, مزے آئیں گے اس کو زندگی میں, سکون, اطمینان, عافیت دیں گے, راحت دیں گے. پرابلم, ٹینشن, پریشانیاں, مصیبت اسے دور رہے گی. گھبرائے گا نہیں اخبار کی ہیڈنگ پڑھ کے کہ تیل نہ بھاؤ ودھی گیا, پیٹرول نہ بھاؤ ودھی گیا, گھبرائے گا نہیں. فلنحيينه حیاة طیبہ, مزے کی زندگی ملے گی. کہ بھائی اللہ ہے, دیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہ آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, زمین سے غلہ اگنا بند ہو جائے اللہ اپنی قدرت سے پالیں گے. فلنحيينه حیاة طیبہ. ہاں ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. پھر اوہو کہ جانے کے بعد پھر مزے ہی مزے ہیں, بدلہ تو وہاں ملے گا کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور جو اس نے دیکھا نہیں ایسی ایسی چیزیں دیں گے, ایسی کھانے کی, ایسے پہننے کی اللہ پاک عطا فرمائیں گے جو اس کو وہم میں اس نے نہ اس کی آنکھوں نے دیکھا, نہ اس کے خیال میں اس کو کبھی خیال آیا. ہاں ایسی چیزیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور اگر دین نہیں ہے, سب کچھ ہے, ساری چیزیں ہیں, کہ سب کچھ ہے دنیا میں, آدمی دیکھ رہا وہ بھائی کیا ہے کہ دین نہیں ہے تو کیا ہے, نہیں بھائی بڑا مسئلہ ہے, ابھی پتہ نہیں چلے گا. وہ تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ڈیل دیتے ہیں محبت میں. تو دل سے آدمی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پاس سب ہے, دین نہیں ہے, دیکھو کیسے مزے ہے, کیسے مزے کی زندگی ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, عزت بھی ہے, میں نکلتا ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, میں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ بھائی میری زندگی میں دین نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکات نہیں, حج نہیں, کہ دین نہیں میری زندگی میں. ہاں لیکن بھائی دھوکا ہے. کیا ہے؟ دھوکا ہے. ہاں اللہ پاک کہتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. میاں جب تم ہماری نافرمانی کرو گے, یعنی بغیر دین کے زندگی گزارو گے, تو بعض مرتبہ ہم کھول دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے. آدمی کہتا ہے نا کہ جمع ہاتھ رکھو, کہ کیچڑ میں ہاتھ رکھو, کیا ہے سونو, کیچڑ میں ہاتھ ڈالا وہاں پہ بھی سونا. کہ بھائی دین دیکھ, دین ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ زندگی میں دین ہے کہ نہیں. اگر دین نہیں ہے تو یہ مصیبت ہے. ہاں حتی اللہ پاک کیا کہتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا, کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اتراتا ہی ہے, کہ جو دیا ہے وہ اتراتا ہے, ہماری طرف نہیں. جیسے قارون نے کہا قال انما اوتیت علی علم عندي, کہ یہ تو میں نے اپنی اس سے کمایا ہے, اللہ نے تھوڑی دیا مجھے. اچھا اللہ پاک کہتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر اچانک ہم پکڑتے ہیں. اچانک کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں. جب پیٹ میں 2 بچے ہوتے ہیں نا, تو دونوں ساتھ میں, اب جو ہے وہ ایک بچہ پورا 6 سالی میں, آنکھیں بھی, زبان بھی, کان بھی, ہاتھ بھی, پیر بھی, سب کچھ ہے, اور دوسرا اندھا ہے, لنگڑا ہے, بہرا ہے. اب دونوں ساتھ میں, کھانا دونوں کو مل رہا ہے. اب دونوں آپس میں بات کر رہے, بھائی تیرے پاس آنکھیں میرے پاس آنکھیں نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, کہ تیرے پاس ہاتھ ہے میرے پاس ہاتھ نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, تیرا بھی کام چلتا ہے میرا بھی کام چلتا ہے. ارے بھائی دو نا, امنی پائی بھی گاڑی છે, મારી પાસે भी ગાડી છે, આમની પાસે भी બંગલો છે, મારી પાસે भी બંગલો છે, આમની भी દુકાન છે, મારી भी દુકાન છે. ہاں لیکن وہی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, کہ جب چوہے گھر میں بڑھ جاتے ہیں نا, تو کیا کہتے ہیں کہ وہ عورتیں
روٹی کے اندر گھی لگاتی ہے اور گھی لگا کے رکھتی ہے. چوہا کیا سمجھتا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، اب تو بڑا اکرام ہو رہا ہے میرا. ہاں تو کھا تو صحیح، پھر پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں ایسے آدمی جب اتراتا ہے تو پھر اچانک جب باہر آتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ ارے آنکھیں کیا ہے، زبان کیا ہے، ہاتھ کیا ہے. ایسے اچانک موت آتی ہے اور ملک الموت پکڑتے ہیں تو پھر آدمی ایک دم ہکا بکا رہ جاتا ہے، قبر کے عذابات کو دیکھ کر ایک دم گھبراتا ہے. ہاں آخرت کے دن کو دیکھے گا ایک دم، اب چیخے گا، چلائے گا، او ہو چیخے گا، اپنی زندگی پہ بہت افسوس کرے گا، بہت روئے گا، بندوں سے مدد کرے گا، خوشامد کرے گا، اللہ سے کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، دین لاؤں. ہاں دین زندگی میں لائے. اللہ پاک کہیں گے کلا، اے میرے بندے میں نے تجھے بہت اچھا موقع دیا تھا اور میں نے تجھے بہت مہلت دی، اور میں نے صاف صاف کیا کہ دیکھ بغیر دین کے زندگی کے، کہ سب سے پہلے اگر دین نہیں ہوگا تو میں معیشت کو تنگ کر دوں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور وہاں تجھے اندھا اٹھاؤں گا کہ میں نے تجھے پہلے کیا تھا. کلا کہ میرے بندے میں نے تجھے موقع دیا تھا. إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، اب تیرا کہنا بکواس ہے. اس لیے پہلا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ جو شعبہ اللہ نے دیا ہے، جو حال دیا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس میں دین کو داخل کر لے تاکہ برکت والی زندگی ملے، حیاتاً طیبہ میں. ہاں کہ بے برکتی سے تو دھوکے میں نہ رہے کہ بھائی اتنا سب ہے تو کیا کوئی مسئلہ نہیں بھائی دھوکا ہے. ہاں کہ پیسے سے سب کچھ نہیں کر سکتے، کہ پیسے سے گدا خرید سکتے، نیند نہیں خرید سکتے، پیسے سے دوا خرید سکتے، شفا نہیں خرید سکتے. ہاں پیسے سے بنگلہ خرید سکتے، راحت نہیں خرید سکتے. ہاں کہ راحت، سکون، اطمینان دین میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے. اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت دین ہے کہ دین ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. کہ پہلی ذمہ داری کہ دین کیا ہے، کہ دین 5 چیزیں. ہاں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے دن کا، کہ برکتیں جو ملے گی اوپر ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم کیا سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لینا یہ دین ہے، بھائی روزہ رکھ لینا یہ دین ہے، حج کا مہینہ آ گیا حج میں چلا جانا، ہر سال حج کر لینا، یا عمرہ پہ عمرہ کرنا، ایک آدمی سمجھتا ہے بھائی یہ دین ہے. اچھی بات ہے، ایک دین کا شعبہ ہے. جیسے کوئی اپنے کو کہے انسان، آدمی، تو اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی آنکھیں یعنی آدمی، یہ زبان یعنی آدمی، کہ نہیں بھائی کان یعنی آدمی، کہ نہیں بھائی یہ تو کان ہے، زبان ہے، آنکھ ہے. آدمی تو یہ پورے کا مجموعہ ہے، یہ پوری چیزیں ہیں. یہ آدمی ہے، یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ پورا ہے. ایسے دین 5 چیزیں ہیں. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ 5 چیزیں کہ پہلی محنت ہمیں کرنی ہے کہ 5 چیزیں اپنے اندر آوے. یہ کیا 5 چیزیں ہیں؟ ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق. 5 چیزیں. ہاں نیت کرو کہ انشاءاللہ 5 چیزیں لائیں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں کہ 5 چیزیں اپنی زندگی کے اندر لانی ہے. کہ عبادت کی لائن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات. کہ مستحبات تک ہمیں پہنچنا ہے، کہ نوافل میں تہجد تک ہمیں پہنچنا ہے. ہاں عبادت کی لائن اس کو مضبوط کرنا. کہ پھر معاشرت ہے، رہن سہن ہے. ہاں آپس میں رہن سہن کیسے رہنا، وضاقتہ ہے، لباس ہے، راتوں کو جو ہے وہ جلدی سونا ہے، شادی بیاہ ہے، موت میت ہے، آپ کے بچوں بیوی کے ساتھ میں رہنا ہے، ازدواجی زندگی گزارنا ہے. ساری معاشرت ہے کہ معاشرت میں دین لانا ہے، معاشرت کا دین. پھر معاملات ہے، لیتی دیتی کہ معاملات کا دین، کس میں دین لانا، کہ معاملات کا دین ہے کہ دین اس میں چاہیے. کہ لیتی دیتی کسی کا لیا تو کیا کرنا ہے، واپس دینا ہے، ہڑپ نہیں کرنا ہے. ہاں ہاتھ پھیرنے سے معاف نہیں ہوگا، کہ توبہ کرنے سے کہ ہاں بھائی فلانی زمین میں لی دیجیے کہ توبہ کروں گے تو معاف نہیں دینی پڑے. حق ہے، معاملات ہے. پھر اخلاق ہے کہ کیسے برتنا، کہ بولے تو رس بولے، کہ دماغ ایک دم ٹھنڈا ہو، سر پہ برف زبان پہ شکر. یہ اخلاق ہے. یہ 5 چیزیں، 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اس کو اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہر ایک سے مطالبہ ہے یہ 5 چیزوں کا، کہ پورا دین لانا ہے اور پھر محنت کر کے اس دین کے اندر حقیقت پیدا کرنا ہے.
تاکہ عمل جاندار بھی بنے, عمل اچھا بھی بنے, اور عمل اللہ کے خزانے سے لینے والا بنے. کہ عمل جاندار بھی بنے, کہ پورا عمل, کہ عمل جاندار بھی بنے, اس میں حقیقت پیدا کرنا ایک محنت ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر پورا دین تھا, کہ 100% عبادت تھی, کہ نمازیں جماعت کے ساتھ میں تھی, 100% نمازیں تھی, کہ کوئی بے نمازی نہیں تھا, کوئی بھی بے نمازی, مدینہ میں کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا, بلکہ منافق کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ بھی جماعت سے نماز پڑھتا تھا, جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. ایسا ماحول بنایا تھا. عبادت ہے 100%, بلکہ اور آگے فرائض تو فرائض, کہ سنتیں, کہ جتنی سنتیں وہ پوری تھی. جو سنتیں نبی علیہ السلام کی سنتیں نماز میں, عشاء کی کتنی رکعتیں؟ 17 رکعتیں. اہتمام تھا 17 رکعت پوری پڑھنے کا, کہ جو سنتیں موقت ہے وہ بھی, سنتیں غیر موقت ہے وہ بھی, پھر نوافل ہے جتنی, تحیت الوضو, تحیت المسجد. آپ دیکھو کہ جو بھی مسجد میں داخل ہوتا پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا, وضو کرتا پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا, اور پھر جس کے فضائل ہیں جو نماز کے, اس کا اہتمام, اشراق, چاش, اوابین اور تہجد, صبح میں جلدی اٹھنے کا ماحول. کہ عبادتیں 100% تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں, کہ عبادت 100% تھی. کہ پھر اس کے بعد معاشرت 100% تھی, 100% شریف پردہ تھا, کہ گھروں میں 100% دین تھا, کہ گھروں میں شادیاں, موت میت 100% دین کے تابع تھے, 100% معاشرت, 100% معاملہ 100% تھے. کہ حقوق کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر ایک معاف کر دیتا تھا, کہ بھائی معاف نہیں لینا مجھے. ایک ماحول بنایا تھا حقوق کی ادائیگی, کہ کوئی اپنے ذمے, کہ معاف, ہاں, اور کوئی آتا پورا دے دیتے, کہ حقوق نہیں بلکہ ایثار اور ہمدردی تھی, خیر خواہی تھی, اور ایسا کہ مال کی محبت ہی نہیں تھی. واقعات آپ سنو کیسے واقعات ہیں, کہ بالکل مال کی محبت نہیں ہے, ایسے واقعات ہیں, کیسی چیزیں کہ مال کی بالکل محبت ہی نہیں ہے مال کی. کیسے معاملات کی صفائی تھی, بالکل کانچ جیسے, کہ کپڑا سفید, کہ بالکل اس میں دبا نہیں تھا, ایسے معاملات تھے. اور پھر ایسے اخلاق تھے, انک لعلی خلق عظیم, نبی علیہ السلام کا نمونہ تھا. یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں, کہ کوئی آ کر جو وہ دبوچ رہا ہے کہ نہیں, زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے, کوئی اناپ شناپ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کے بدلے میں اس کو جواب نہیں دے رہے, کوئی ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر رہے ہیں, کوئی کاٹ رہا ہے اس کو جوڑ رہے ہیں, کوئی کھلاتا نہیں ہے اس کو پہلے کھلاتے ہیں, کوئی گنتا نہیں ہے اس کی گنتی پہلے ہوتی ہے. کیسے اخلاق بنے ہوئے ہیں. یہ چیزیں کہ کیسے یہ پیدا ہوئی. اب آپ چلیں پیچھے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, آپ کے تشریف لانے سے پہلے بگاڑ زبردست تھا. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں محنت کا جو وقفہ تھا نبیوں کا, کہ اس میں بڑا عرصہ گزر گیا, 500 ساڑھے 500 سال گزر گئے, اور انسان حیوان بن چکا تھا. اولئک کالانعام بل هم اضل, کہ حیوان سے بھی آگے بڑھ گیا تھا, کہ درندگی اس میں پیدا ہو گئی تھی. ہاں, ظلم عام تھا, قتل و غارت عام تھی, حقوق پامال تھے, بدعنوانیاں تھی. ہاں, اب اسے اندازہ لگاؤ کہ بچی کو زندہ دفنایا جاتا تھا, یہ ماحول تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کہ گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ جلدی سے دفنا دیتے, جلدی سے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ گوارا نہیں کرتے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو, میرا کوئی داماد بنے. ایسا جہالت کا ماحول, جاہلیت, زمانے جاہلیت تھی, کہ بچی کو زندہ دفنا دینا. ہاں, اور عورت اس کا شوہر مر جاتا تو وہ بیچاری کو محلے میں رہنے کا حق نہیں. اچھا, اور آگے تو اس کو کپڑے بدلنے کا حق نہیں, اس کو گاؤں کے کنارے کر دیتے, اور بقدر رمق کے سانس باقی رہے اتنا کھانا اس کو دیتے. بتانے نہ کپڑے بدلنے کی وجہ سے, غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم پہ زہر پھیلتا, اس میں اگر کیڑے مکوڑے چلتے تو مر جاتے. کہ پھر بھی اگر وہ زندہ رہتی تو اس کی عدت کیسے پوری ہوتی, تو اس کے بالوں کو کٹاتے, گدھے پر بٹھاتے اور شہر میں پھراتے. ایسی جاہلیت.
کہ جہالت ایسی ٹاپ لیول پر پہنچی ہوئی کہ عبادتیں بگڑی ہوئی ہے، معاشرت بگڑی ہوئی ہے، کہ عبادتیں بگڑی ہوئی ہے، کہ عبادت کہ بیت اللہ کا طواف ننگے کر رہے ہیں. ایسا بگاڑ اب ہم اندازہ لگاؤ کہ ایسا بگاڑ ان میں تھا. اور آقا نامدار تاتے مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک محنت کی کہ جس محنت کے نتیجے میں کہ جو بگاڑ تھا وہ بگاڑ ختم ہو گیا، کہ جو جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے، کہ اثار اور ہمدردی اور خدمت پیدا ہو گئی. ہاں کہ معاملات میں حق معاف کرنے والے بن گئے، کہ اخلاق کیسے بن گئے کہ نبی کا نمونہ بن گئے. ہاں کہ عبادتیں ٹاپ لیول پر پہنچ گئی، کہ معاشرت بہتر سے بہتر بن گیا. ہاں کہ اثار ہمدردی پیدا ہو گئی، کہ جان لینے والے جان دینے والے بن گئے، اور بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانے والے بن گئے، کہ جو لوٹ رہے تھے حق کے لیے لڑتے تھے اور پورا خاندان ختم ہو جاتا تھا، وصیت کرتا تھا. ایک محنت تھی کہ جس محنت کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مسجد نبی میں اعلان کیا. عام طور پر فاقہ چلتا تھا، گھروں میں کھانے کی چیز نہیں تھی. مہمان آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں کوئی ہوتی مہمان کو کھلاتے تھے. مہمان آئے آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، آپ نے جو ہے وہ صحابہ سے کہا کہ کوئی ہے مہمان کو لے جائے کھانا کھلائے. اور سب کے گھروں میں یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. ہاں ایسا ماحول. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، کہ اپنے گھر ان کو جو ہے وہ کھلاؤں گا. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور گھر جا کے کیسی محنت تھی کہ ہمیں ایسی محنت کرنی ہے. یہ محنت کا مطالبہ ہے. یہ کون سی محنت تھی کہ وہ ایمانی محنت تھی. یہ کون سی محنت تھی؟ وہ ایمانی محنت تھی. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. اس کا میں نام رکھتا تو کیا نام رکھتا؟ تحریک ایمان. کہ وہ کیسی محنت تھی کہ کیسے بن گئے، کہ وہ تو بنے گھرانہ بن گیا. کہ وہ گھر پر پہنچے اور گھر پہ جا کے بیوی سے کہا کہ مسجد نبی سے نبی علیہ السلام کے مہمان کو لے کر آیا ہوں. ہاں مہمان کو کھانا کھلانا ہے. اب بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ بچے ہیں اور بچے بھوکے ہیں اور چند ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. بیوی یہ کہتی کہ دیکھو میاں جی آپ کو تو بھوکا رہنا ہے، مجھے بھی بھوکا رہنا ہے، اور یہ چند ٹکڑے جو ہیں وہ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. ہاں اور ماں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے لیکن بچوں کے لیے سارا لگا دیتی ہے، لیکن بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی. لیکن اللہ اکبر کہ وہ محنت ایسی تھی، اس محنت کے ذریعے ایسا ماحول گھر کے اندر بنا تھا کہ گھر کے اندر کہ بچوں کو انہوں نے پھسلایا کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں دسترخوان بچھا لینا. کتنا کھانا ہے کہ مہمان اکیلے کھا لیں گے، کہ آپ کو تو بھوکا رہنا ہے، لیکن ساتھ میں مہمان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا ہے اور چراغ بجھا دوں گی یا بجھا دینا. اور ادھر بچے بل بلا رہے ہیں، اندر عورت بل بلا رہی کہ بھوک کیسی ہے کہ شدت کی بھوک ہے. پتھر باندھے جاتے تھے، ایسی شدت کی بھوک ہے کہ بھوک برداشت ہو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ابھی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے ایسے بھوک. لیکن ایک تقاضا، ایک ماحول، ایک محنت ہوئی ہے جس محنت کے نتیجے میں آدمی بنا ہوا ہے. اور ایسا بنا ہوا ہے کہ اخلاص اس کے اندر، اس گھٹی کے اندر ہے کہ مہمان کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور مہمان کو پتہ نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں اور عورت اندر بلبلا رہی ہے، اور یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بھوکا ہوا ہے اور یہ بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، یہ جو کھانا ہے یہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ دسترخوان پر بیٹھ کر وہ بیٹھے ہوئے اور مہمان نے پیٹ بھر لیا. میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میرا کہنا ہے آپ کو سننا ہے، لیکن اس گھر میں وہ واقعہ پیش آ رہا ہے. کیا نقشہ ہوگا آپ اندازہ تو سوچو. لیکن وہ ایک محنت تھی، ایک محنت کہ جس محنت کے نتیجے میں اندر یہ بات اتر گئی تھی، اثار ہمدردی، کہ خود بھوکا رہنا ہے، مہمان کو کھلانا ہے. ایک تقاضا آیا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. کہ مسجد نبی سے ایک تقاضا آیا ہے کہ اندر ایک جذبہ ہے. ہاں اور ایسا ہی ہوا کہ مہمان نے کھانا کھا لیا، بچے اندر بھوکے رہے، بیوی بھی بھوکی رہی، اور جو ہے وہ میزبان کہ وہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دسترخوان پہ بیٹھے کہ وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور مہمان نے کھا لیا. وہ تو جب صبح پہنچے تو پھر پتا چلا کہ رات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. کہ کس کے گھر پیش آیا ہے؟ وہ صحابی بتا نہیں رہے تھے. اللہ کے رسول پھر پوچھا
کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے گھر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ رات میں کہ مہمان تو ہم لے گئے کہ بچے بھی بھوکے رہے اور بیوی بھی بھوکی رہی اور یا رسول اللہ میں بھی دسترخوان پہ بھوکا رہا اور مہمان نے کھا لیا. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری شان میں یہ قرآن کی آیت اتری ہے. ہاں کہ جب بھی وہ آیت پڑھیں گے تو وہ صحابی کا ذکر ہوگا کہ کیسے کیسے بن گئے. کون سی محنت تھی؟ ایمانی محنت تھی. کون سی محنت تھی؟ ایمانی محنت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ محنت کو کیا کہ محنت جو ہمیں اپنی ذات کے اندر پورا دین لانے کے لیے کہ کیسے پورا دین اپنے اندر آئے گا کہ صحابہ میں جیسا آیا عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق، اطاعت، ہمدردی کہ ایمان کی محنت سے آیا. یہ پورا دین، یہ پورے دن کا مطالبہ ہے کہ ایمان کی محنت سے دو باتیں پیدا ہوگی کہ جب ایمان کی محنت ہر بندہ جب شروع کرے گا تو پورا دن بھی آئے گا اور دین کے اندر حقیقت پیدا ہوگی. ایمان اندر حقیقت پیدا کرتا ہے، ایمان عمل کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے. ہاں اس لیے ہر ایک سے مطالبہ ہے ایمان کی محنت کا. اللہ کے اس لیے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا. تعلمنا القرآن، پھر قرآن کو سیکھا. ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے کیا سیکھا کہ پتہ چلا کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ ایمان جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے کہ ایمان کو سیکھو. کہ سب سے پہلے کیا سیکھو؟ ایمان کو سیکھو. ہم سب سے مطالبہ ہے، ہم سب سے مطالبہ ہے کہ پورے دن کا اور پورے دن لانے کے لیے ایمان. اب ایمان بہت آسان ہے، ایمان بنانا بہت آسان. کہ ایمان کی جگہ کیا ہے؟ کہ ایمان کی جگہ دل ہے. کہ ایمان کے بول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کے بول ہیں کہ ایمان کی جگہ دل ہے، یہ ایمان کے بول ہے. اب یہ بول کو دل میں اتارنا ہے کہ دل میں جانے کے راستے کون ہے؟ کہ چار راستے ہیں دل میں جانے کے، کہ آنکھ، زبان، کان، دماغ، یہ راستے، چار راستے. یہ چار راستے سے جو چیزیں اندر جائے گی. کہ ابھی کیا اندر گئی ہے؟ کہ غیر گیا ہے. اندر کیا گیا ہے؟ ہاں غیر ہے. کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. کہ جتنی سب چیزیں سب مخلوق ہے، الہ کوئی نہیں ہے، سب مخلوق ہے، سب مردہ ہے، کسی سے نہیں ہوتا. یہ پوری کائنات میں دو چیزیں، ایک اللہ ہے اور دوسرے اللہ کا غیر ہے. اللہ ایک ہی ہے اور سارا کون ہے؟ کہ اللہ کا غیر ہے. ایک اللہ ہے، ایک الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد. ایک ہے، ایک. یہ باقی جو بھی ہے کہ وہ غیر ہے. کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں. سب مخلوق ہے، کچھ نہیں کر سکتی. چاہے سپریم پاور ہو، چاہے بڑی سے بڑی طاقت ہو، ہاں چاہے بڑی سے بڑی مخلوق ہو، لیکن مخلوق ہے. اور مخلوق کے معنی مردہ کے ہے. کیا ہے مخلوق کے معنی؟ مردہ کے ہے. اور اللہ کے معنی خالق ہے، کہ وہی کرتا ہے. کہ ان سے کسی سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کر سکتا ہے. ہاں کسی شکل کا پابند نہیں، کہ اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں. تنہ تنہا اکیلا ہے، پہلے سے اور آخر تک ہے. هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے وہی آخر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. کل من علیہا فان، یہ سب فنا ہو جائے گا، وہی ایک باقی رہے گا. کہ وہی ہے، وہی پاورفل ہے اور وہ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی کام بنانے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ ہے. کہ اب دل میں غیر ہے کہ اس اللہ کو لانا ہے دل میں، کہ جو سب کچھ کر رہا ہے، کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب اس کے محتاج ہے. سارے کیا ہے؟ اس کے محتاج ہے. اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ شکل کا بھی محتاج نہیں ہے. ہاں وہ پانی برسانے میں آسمان کا محتاج نہیں ہے، وہ غلہ اگانے میں زمین کا محتاج نہیں ہے، وہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ پیاس بجھانے میں پانی کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو تنور میں سے پانی نکالے. قرآن میں بات کرتے ہیں وفار تنور، کہ تنور میں سے پانی نکلا. وہ چاہے تو بغیر موسم کے پھل دے، وہ پابند نہیں ہے کہ موسم سے جو پھل ملیں گے، نہیں، بغیر موسم کے پھل دے. حضرت مریم پھل کھا رہی ہے، انا لکی ہادا، کہاں سے آئے؟ حضرت زکریا نے سوال کیا کہ کہاں سے آئے؟ نہ مارکیٹ میں ہے نہ اس کا کوئی موسم ہے، کہاں سے آئے؟ تو فوراً جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ،
کہ کس نے دیے؟ ارے کس نے دیے؟ ہاں اس نے دیے. اور وہ دیتا ہے، وہ کسی شکل کا محتاج نہیں ہے، وہ پابند نہیں ہے. کہ جب بندہ اس سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیتا ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اپنی پہچان اس سے کر لیتا ہے اور اس کے حکم والی زندگی بنا لیتا ہے، تو پھر وہ پوری کائنات اس کے تابع کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے پھر اللہ کر دیتا ہے. ہاں اس لیے کہ وہ کرتا ہے. کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. کہ وہ پھل دینے میں موسم کا پابند نہیں، وہ بیٹا دینے میں کسی کا پابند نہیں ہے. کہ مثال ہے کہ باپ کا بھی پابند نہیں ہے، قادر مطلق ہے، نہ باپ کا پابند ہے نہ ماں کا پابند ہے. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی بغیر ماں باپ کے پیدا کی، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. کہ وہ پابند نہیں ہے، وہ اس کی سنت ہے، لیکن وہ کسی شکل کا پابند نہیں. کہ یہ ہے وہ اللہ. ہاں کہ وہ کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، وہی کرتا ہے. کہ کون پالتا ہے پھر؟ جب سب کچھ وہ کرتا ہے تو پالتا کون ہے؟ ہاں آدمی بولتا تو ہے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن دکان میں چلاتا ہوں، کہ پیسے میں کماتا ہوں. ہاں ارے بھائی دکان بھی وہی چلاتا ہے، کہ دکان بھی وہی چلاتا ہے، اور پیسے جو تیرے اپنے پاس میں آتے ہیں نا وہ وہی دیتا ہے. ایک ہی دکان، ایک ہی آئٹم، سمجھ میں بازو میں بھی وہی ہے. ایک کو نفع ہوتا ہے، ایک کو نقصان ہوتا ہے. کہ کون؟ کہ نہیں کوئی ہے، وہی کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کہ دکان چلانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. ہاں کہ جتنی چیزیں دکھ رہی ہیں نا یہ سب، کہ کیڑی نے کڑ نے ہاتھی نے مڑ، یہ سب کو وہی دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ سب کو وہی دیتا ہے. بڑی بڑی مچھلیاں ہیں سب کو وہ دیتا ہے. جتنے جانور ہیں سب کو وہ دیتا ہے. کوئی جانور کی دکان کہ بھائی دکان سے پلتا ہو؟ ہے جانور کی کوئی دکان؟ یا کبھی جانوروں کی ریلی نکلی ہے کہ بھائی آج ہڑتال، آج کھانا نہیں ملا، کہ چلو بھائی آج ہڑتال ہے کہ کھانا نہیں ملا؟ ہاں کہ نہیں بھائی، یہ ظاہری اسباب ہے کہ کرنے والے اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ. یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان بنانے کے معنی یہ ہے کہ اسباب کا انکار نہیں ہے، اسباب کو چھوڑنا نہیں، سمجھنا. ہاں اسباب تو ہے لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہمیں سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے واقعہ بیان کر کے، کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، لکڑی تھی، تو اللہ پاک نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ جانتے تھے، لیکن اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصای، اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے. ہاں کیا مطلب؟ کہ بھائی میری دکان ہے یہ. ہاں دیکھو بھائی مارکیٹ میں دکان ہے، ہول سیل کی دکان ہے، اور بھائی سمجھتے ہو 2 بچے امریکہ ہے، ایک بچہ کینیڈا ہے، اور ایک کی پھلا ہے، دکان ہے میری. وما تلک قال هي عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. کہ بھائی میں تو جو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پتے جاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور بہت سارے کام ہیں، اس سے میرے کام. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے کہا اچھا فالقیہا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا ڈالو تو صحیح، کس سے کام بنتے ہیں؟ پتے جاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بہت سارے کام ہے. اچھا اس کو ڈالو تو صحیح، دیکھے تو صحیح ہم کہ یہ لکڑی تمہارا کیا کام بناتی ہے، لاٹھی تمہارا کیا کام بناتی ہے. ہاں فالقیہا یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا. جب جیسے ڈالتا تو فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو وہ تو کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. ہاں تو کیا ہوا کہ کام بنتے تھے. کہ اچھا بھائی کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن آ گیا. کیا بھائی دکان سے بنتے تھے، کیا ہوا؟ کہ پیسے سے کام بنتے تھے، نوٹ بندی آ گئی. کیا ہوا بھائی؟ پیسے سے کام بنتے تھے. ہاں کہ نہیں بھائی دیکھو نوٹ بندی ہے، پیسے سے کام نہیں بنتے، اور جب چلتے تھے تب بھی نہیں بنتے، کہ بنانے والے ہم ہیں. ہاں لاک ڈاؤن میں کہ دکان آپ کی بند رہی، کہ کس نے کھلایا؟ کہ اللہ نے کھلایا. کہ مزدور کی مزدوری بند ہو گئی، کہ مزدور بھی نہیں گیا، کہ روز کے 100-200 روپے کھاتا تھا. زندگی میں بچانے کبھی جیرا سر کے علاوہ کوئی چاول نہیں کھائے، لیکن اللہ نے اس کو باسمتی کھلائے، 150 روپے کلو والے، 200 روپے کلو والے چاول اس کو کھلائے. کہ کس نے کھلائے؟ کہ اللہ نے کھلائے. ہاں تو اللہ موسیٰ علیہ السلام ایک دم، پھر اللہ کو کیا ہے موسیٰ کہ یہ کیا ہے؟ ہاں اللہ پاک نے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ،
सनईदुहा सीरतहा अल-ऊला। ये बात समझाई कि भाई देखो दुकान पे जाओ, मेहनत करो, जाना है दुकान में, कारोबार में जाना है, धंधा करना है, छोड़ नहीं देना, मलंग नहीं बनना है कि कारोबार में जाएंगे लेकिन कारोबार के नहीं रहेंगे। किसके किसके? हाँ, कि ये अंदर नहीं लाएंगे कि दुकान से मैं बोलता हूँ, पैसे से मेरे काम बनते हैं और मैं चलाता हूँ कि घर में कौन चलावे છે કે હું ચલાવું છું, कि હું છું तो घर છે। हाँ, बेटे क्या कह रहे हैं कि अब्बा है तो सब है। हाँ हाँ, और अब्बा क्या कह रहे हैं, दुकान है तो सब है। कि नहीं भाई, सब मखलूक है। हाँ, कि सब है, ये नक्शा है। ये नक्शा करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये करने वाले अल्लाह। ये बात दिल में मेहनत से उतारना है, आंखों के जरिए। कि कैसे ये बात दिल के अंदर उतरेगी? कि आंखों के जरिए जो अल्लाह से होता है उसको देखना है। हाँ, और जो गैर है, गैर से होता है उसका इनकार करना है। कि उसका कि दिल की तरफ रुजू कर दो, कि दिल का ढक्कन खोल दो। हाँ, और मर्जा ये बना लो कि किसकी तरफ निस्बत है? कि अल्लाह की तरफ। कि जितनी लोग एक मखलूक इनसे नहीं होता है, कि जितना हो रहा है उन सब का इनकार करो और अपना भी इनकार करो कि मेरे से भी नहीं होता, मैं दुकान को नहीं चलाता, मैं बीवी को नहीं पालता, मैं बच्चों को नहीं पालता, मैं घर को नहीं चलाता, ताकि आदमी ने कहा मैंने किया मैंने किया मैंने किया। हाँ, मैं गया तो ऐसा हो गया, मैं गया तो ऐसा हो गया। अरे क्या हुआ? अब भाई मैं के माने क्या होती है? बकरी होती है। समझ में आया? हाँ, इसको मैं को निकालना कि नहीं, अल्लाह ने किया। ये मेहनत है, एक मेहनत के जरिए कि जितना हो रहा है, अब उसमें आदमी अल्लाह की पहचान के लिए आदमी अल्लाह की बड़ाई के बोल तकल्लुफ बोले, इससे अंदर ईमान उतरेगा। जबान के जरिए आदमी बोले अल्लाह करते। कौन करता है? हाँ, ये बात बोलनी है। अल्लाह करते हैं, अल्लाह खिलाते हैं, अल्लाह पिलाते हैं। आसमान किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। ये बातें बोलनी, आदमी बोलता रहे और बोलने के लिए कि मैदान है पूरा, कि हमारी मेहनत है, घर घर जावे, दर दर जावे, हर फर्ज के पास में जावे और फर्ज से अल्लाह से होता है और उसे अल्लाह की पहचान करवाए कि भाई कौन ये सब करते? अल्लाह करते। उस अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, वक्ती है, और उस अल्लाह ने आखिरत बनाई है। हाँ, और उस आखिरत में जाना है कि अच्छा भाई दुनिया में मैंने तो जिंदगी जाया कर दी, उसको समझाने नहीं भाई अल्लाह करीम है, तौबा कर ले। क्या कर ले? हाँ, ये अल्लाह की पहचान है कि अल्लाह की पहचान उसे कराओ कि वो करीम है, वो रहीम है, वो गफूर है। वो ऐलान कर रहा है कि नबी जी कहो कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। नबी जी मेरे बंदे से कहो कि दुनिया में गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहे, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, इन्हें कहो, इन्हें समझाओ। हाँ, कि अगर ये मुझसे आके माफी मांगे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत वसी है। हाँ, कि चाहे पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, चाहे पूरी जिंदगी गलत काम में गुजरी है और दुनिया ऐसे ही जाया करती है कि दुनिया ऐसे ही इन्होंने गुजार दी है और आखिरत का कोई प्रोग्राम नहीं है, कभी मुझे याद नहीं किया। लेकिन इसे को ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अब ये इन्हें समझाओ कि अल्लाह करीम है, तौबा कर ले भाई। एक एक के घर में जाकर बैठकर उसके समझाओ, भाई तौबा कर, भाई गलत काम छोड़ दे, गलत जिंदगी छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमान वाली जिंदगी छोड़ दे। रब करीम है, आज मौका है, आज का आंसू कीमती है, आज की तौबा कीमती है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूबा जमीआ। अल्लाह पाक कहते हैं मैं सब माफ कर दूंगा। हाँ, ऐसा रब करीम है कि बनी इसराइल में एक बूढ़ा आदमी कि जिंदगी नाफरमानी में, गलत कामों में गुजरी और लोग नफरत कर रहे थे, जिंदगी ऐसे उसको गुजर गई कि लोगों ने उसको उठा के बाहर डाल दिया। ये आदमी बदबख्त है, ये लोगों ने उसको उठा के बाहर डाल दिया। वो बूढ़ा आदमी सारे रास्ते कट गए, अब वो अल्लाह की तरफ देख रहा है और अल्लाह से बातचीत कर रहा है कि अल्लाह सब बंद, सारे रास्ते बंद हो गए, सबने धक्के मार दिए, तेरा दर खुला है। हाँ, ऐसा रब है, रब करीम है। हाँ, आदमी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। क्या शैतान मायूस करता है, नाउम्मीद करता है कि भाई कि तूने इतने सारे चूहे खाए, अब तू हज को जा रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है। 99 का कातिल कि उसके लिए भी रास्ता है। हाँ, इसलिए एक हदीस पाक अजीब है कि तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर, तेरे गुनाह रेतियों के जर्रे के बराबर और तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर और तेरे गुनाह रेती के बराबर, फिर तू मुझसे आके माफी मांग। अल्लाह पाक कहते हैं मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूए शानी की कसम, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, ला उबाली, मुझे किसी की परवाह नहीं। ऐसा करीम रब है अल्लाह। ऐसे मुझे आपको तौबा करनी चाहिए और एक एक को इसके अल्लाह की पहचान करनी चाहिए। अल्लाह को हम पहचान है। आज आदमी कौन सी किसको बोलता है? गैर को बोलता है। किसको बोलता है?
ہاں پیسہ پیسہ، دکان، چیزیں، شکلیں، اسی کو بول بول کرتا ہے، بول بول کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جس کو بولتا ہے وہ اندر اترتی ہے. ہاں مسئلہ ٹیڑھا ہے، بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے. موت ہم سب کے اوپر لگی ہوئی ہے، سر پہ منڈرا رہی موت. ہاں کہ جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی. کہ جیسی زندگی گزارو گے کہ ابھی چیزوں کو دل میں لیا ہے ہم نے اور چیزوں کو بول ہمارے. آپ دیکھو ایک آدمی کپڑا بیچتا ہے نا، ایک آدمی کپڑا بیچتا ہے، اس کی آواز ہوتی ہے 100 روپیہ 100 روپیہ 100 روپیہ، آواز لگاتا ہے 100 روپیہ. تو وہ بولتا رہتا ہے. آپ دیکھو بولتا ہی رہتا ہے 100 روپیہ 100 روپیہ. تو رات کو جب سوتا ہے نا تو نیند میں بھی بڑبڑاتا ہے 100 روپیہ 100 روپیہ 100 روپیہ. کہ دن بھر محنت ہوئی، رات میں حقیقت ظاہر ہو گئی. ہاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ سارا غیر ہے کہ یہ غیر میں کہ اللہ سے ہونے کو بولنا ہے، کہ یہ غیر میں جا کر اللہ سے ہونے کو بولنا ہے کہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کی پہچان ہر ایک کو کروانا ہے کہ تاکہ اب اللہ کی پہچان کروائے تاکہ ہمارے دل میں اللہ آئے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب 1000 مرتبہ تم کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے تو دل ایک بار کہے گا اللہ سے ہوتا ہے. ابھی دل کے اندر نہیں ہے. ہاں اس لیے دوڑتے ہیں چیزوں کی طرف، شکلوں کی طرف. آدمی بھاگتا ہے اور ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے. حالات آتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں رجتا کہ بھائی یہ سب حالات بھی مخلوق ہے. ہاں یہ سیزن بھی مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. کہ کوئی بات نہیں، بارش ہو گئی کہ مخلوق ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ نفع اصل اللہ کے ہاتھ میں، وہ دینے والا ہے. کہ بارش کے ہونے سے ہمارے کام نہیں بگڑتے. ہاں کہ بنانے والا اللہ ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کی بڑائی کے بول تاکہ غیر دلوں کے اندر سے نکلے. کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ ہر ایک ماحول ایمان کا بنایا ہوا تھا، ہر ایک کی زبان پر اللہ تھا. تو جب ملتے تھے نا تو کیا تھا کہ ملتے وقت بھی کیا تصور تھا کہ کیسے ہو، یعنی کیا تصور تھا کہ آخرت کیسی ہے. ہاں کہ اس رب سے ملنا ہے آخرت میں، تو ملنے کی تیاری کی ہے کہ نہیں. ہاں کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال ہوگا من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے. تو اس کی تیاری کیا ہے نہیں کہ بھائی کیسے ہو. تو تیاری میں ہوتے کہتے الحمدللہ کہ دن بھی اچھا ہے، رات بھی اچھی ہے. ہاں الحمدللہ رات اچھی گئی. ہاں دنیا کے ماحول میں ہوتے، ایمان کا ماحول ہوتا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کی بڑائی کا، آخرت کے تذکرے کا، ابر حشر نشر پرصراط کے تذکرے کا. تو پھر وہ کوئی حملہ ہوتا ہے نا تو متاثر نہیں ہوتے. ادب نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بادشاہ کے پاس میں پہنچے، نصرانی بادشاہ تھا، تو اس نے پیش کر دی کہ بھائی نصرانیت اختیار کر لو، بادشاہ تمہیں مل جائے گی، اور یہ جتنے خزانے ہیں نا وہ سارے خزانوں میں آدھا آدھا تمہیں مل جائے گا. چوک گئے فوراً. ہاں فوراً چوک گئے کہ ہاں یہ ایمان کی محنت تھی کہ فوراً کہ میرے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے. کس پہ ہو رہا ہے؟ ہاں ایمان پر ایسی محنت ہو کہ آدمی چوکن نہ ہو جاوے، اور عمل کرنے میں کہ مصنوع چیزیں بھی نہ چھوڑے. یہ ایمان ہے. ایمان جب بڑھے گا نا تو ایمان جو عبادتوں پہ ڈالے گا کہ مصنوع چیزیں بھی نہیں چھوٹے گی. اور ایمان بڑھے گا تو پھر گناہ تو بہت دور کی بات، مکروہ چیزوں سے بھی آدمی بچے گا. مکروہ چیزوں سے بھی آدمی بچے گا. مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعیہ بن جائے گی جب ایمان بڑھے گا. طبیعت آدمی کی کہ گناہ کرنے کا جی نہیں چاہے گا، یہ اندر سے ایک طبیعت بنے گی کہ یہ طبیعت پیدا ہو. ایک محنت ہے کہ ایمان بنانے کی، ایک محنت ہے کہ ایمان کے بول کو بولنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں کہ آدمی اس کو بولے. کہ جب آدمی بولنا شروع کرے گا نا بولتا رہے گا اور اللہ کی پہچان ہم کراتے رہیں گے. اللہ کی صفات جتنی اس کو بولے، قبر حشر نشر کو پرصراط میزان اس کو بولے، قبر کے آپس میں تذکرے کرے بیٹھ کر. جیسا بھی یہاں پر آئے نا فارغ وقت میں آپس میں دوسروں سے بیٹھ کر کرے کہ بھائی قبر میں سوتے سے آپڑوں کہ اندھیرا، لائٹ جاتی ہے اندھیرے میں نہیں رہتے، قبر میں کیسے رہیں گے، حشر میں کیا بات بنے گی، پرصراط میں کیسے گزریں گے. ارے نام اعمال اگر الٹے ہاتھ میں مل گیا تو کیا ہوگا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. کہ کیسا ہوگا کہ جس کو نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو اس کی تو یہ حالت ہوگی. اور جس کو فاما من اوتی بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ما اغنی. اب اس وقت وہ افسوس کرے گا. آدمی اس کے تذکرہ کرے، یہ چیزیں حقیقت ہے. اس کو بولنا، اللہ کے وعدوں کو بولنا. یہ بھائی جو وعدے اللہ کے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. یہ بھائی اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے اندر اللہ کے وعدے. نماز پڑھو گے تو بھائی روزی میں برکت ہوگی. ہاں اس لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو اٹھاؤ، قال خذوها ولا اور ڈرو مت.
کہ بھائی یہ شکلیں آپ کرتے تو پھر یہ شکلیں کہ نہیں یہ شکلوں میں جانا ہے, دکان پہ جانا ہے, پابندی کرنی ہے, کمانا ہے, آوارہ گردی نہیں کرنی, محنت کرنی ہے کہ آدمی محنت کرے, آدمی کمائے, لیکن دکان کر رہا ہو کہ یہ بات سمجھا نہیں ہے کہ پھر کون دے گا کہ روزی کہ نماز کے اہتمام پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ کامیابی نماز میں ہے کہ آدمی دکان کا نہیں رہے گا, نماز کا رہے گا. دکان اذان ہو گئی کہ پھر چہرہ بدل جائے گا کہ اب وہ سمجھے گا گاہک بھیجنے والا اللہ ہے, دکان چلانے والا اللہ ہے, کام بنانے والا اللہ ہے. مجھے دکان کو چھوڑنی نہیں, لیکن مجھے دکان کا ہونا نہیں ہے کہ میرے کام تو میرے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے بنیں گے. کہ یہ بات دل کی گہرائیوں میں, یہ ایمانی بول ہے, یہ ایمانی بول کو بولنا, آپس میں گھروں کے اندر بولنا, یہ گھر کے اندر بیٹھے گھر کا ماحول بنا کر گھر کے اندر بولنا, ایمانی ماحول بنے کہ صحابیات تھے, صحابہ نے کہ جب بچوں تھے کہ بچوں کے اندر بھی ایمانی ماحول تھا, بنایا ہوا تھا. ہاں ہمارے اولیاء بزرگان دین گھروں کے اندر ہی بھی ایمان کہ وہ مشق کرواتے, مائیں مشق کرواتی تھی کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ماں بچپن سے ان کو ایمان سکھاتی تھی, گھر کا ماحول بنا ہوا تھا گھر کے اندر ایمان کہ بیٹا کون کھلاتا ہے, بیٹا کون پلاتا ہے, کون کام بناتا ہے, تو بیٹا کہتا اللہ, اور ماں چپ چاپ رکھ دیتی, بیٹا تمہیں بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے, چلو بیٹا جلدی وضو کرو, اللہ کھلاتا کون ہے کہ اللہ دے, اللہ کے سے لینے کا طریقہ کیا ہے, بیٹا نماز پڑھنی ہے, وضو کرو بیٹا, اور وضو کر کے نماز پڑھو. وہ چھوٹا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, یہ ایمان کا ماحول بنایا جا رہا ہے گھروں میں, کہ اپنے گھروں میں ایمان کا ماحول بنانا تاکہ ہماری جوان بچیاں, ہمارے جوان بیٹے, کہ ہمارا محلہ محفوظ ہو جائے غلط چیزوں سے. یہ کرنے والے اللہ ہیں. ایک جوان کے دل کے اندر ایک ڈر آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ماحول بنا ہوا ہے, حضرت عمر گلی کے اندر, حضرت عمر اس گھر کے اندر سے گزر رہے, اس گھر میں سے آواز آ رہی ہے کہ ماں بیٹی بطور امتحان, ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی پانی ڈال, دودھ لینے والے آ جائیں گے, دودھ کم نکلا ہے, بیٹی پانی ڈال دے. لیکن اندر کس کا ڈر ہے, ارے کس کا ڈر ہے, ہاں جوان بیٹی کے اندر ایک ایمانی ماحول بنایا گیا ہے کہ ایمانی ماحول بننے کی وجہ سے وہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے, ماں کہہ رہی ہے کہ گھبراتی ہے, بیٹی عمر نہیں ہے پانی ڈال دے. ماں کہتی ہے کہ امی عمر نہیں ہے, لیکن عمر کے اللہ کہاں چلے گئے, کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں. ایک چرواہا کہہ رہا ہے, ہاں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, کہ میں مالک کو تو کیا کہ نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ایک ماحول بنا ہوا ہے گھر کا ماحول. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ماں نے ان کو سکھایا, ہاں, اور کیا کرتی تھی, کھانا پکا کے الماری میں رکھ دیتی, یہ مشق ہے کہ بیٹا کون کھلاتا ہے اللہ, کون پلاتا ہے اللہ. اب ایک مرتبہ دیر ہو گئی, ماں جو ہے وہ آتے تو اس کی فکر ہوئی اس کو کہ میرے بچے کا ایمان بگڑے گا آج. کہ ماں کو ان کے بچوں کی فکریں ہوتی ہے کہ میرے بچے کا ایمان بگڑے گا, کہ ماں اپنے بچے کو دیندار بناتی ہے. جب ماں کا ایمان بنتا ہے نا, ایمان کا ماحول گھر میں بنتا ہے, مرد کا بنتا ہے, عورت کا بنتا ہے, ایک ماحول بنتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم کہ گھر میں ایک ملت تیار ہوتی ہے, کہ گھر میں ایک ماحول بنتا ہے, کہ وہ ماحول کی بنیاد پر کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں کہ یہاں ماں کو فکر ہوئی کہ بچے کا ایمان بگڑے گا. اب جو ہے وہ دوڑتی آئی اور اس نے جلدی سے کنڈی کھولی, کیا دیکھا بیٹا سو رہا ہے, جلدی کچن میں گئی, جلدی کھانا پکایا اور کھانا پکا کے الماری میں رکھ دیا, اور پھر دوڑ کر آئی اور بیٹے سے کہنے لگی ارے بیٹا اٹھو, جلدی اٹھو, بیٹا وضو کرو, بہت بھوک لگی ہوگی, بیٹا نماز پڑھو, اور جو ہے وہ اللہ سے کھانا مانگو. ہاں یہ مشق. بیٹا بیٹھ گیا اور بیٹا کہنے لگا امی میں نے کھانا کھا لیا, کہ میں نے کھانا کھا لیا. ہاں چونک گئی کہ بیٹا کھانا کھا لیا, کہ ہاں امی آج تو بہت بھوک لگی تھی, اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو آپ نہیں تھی, لیکن یہ بات پکی تھی کہ آپ کھانا نہیں دیتی, کون دیتا ہے, اللہ دے. وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ امی آپ کھانا نہیں دیتی, کھانا تو کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. کہ امی جان میں نے تو وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا کہ اللہ اب تو بہت بھوک لگی ہے, اور ماں نہیں ہے لیکن کھانا تو آپ دیتے ہیں, کھانا تو آپ دیتے ہیں. کہ امی جان کہ جب میں اٹھا الماری میں گیا, میں نے ارمالی کھولی تو امی جان اس میں 1 روٹی ملی, اور امی جان اس روٹی کا ایسا ٹیسٹ, ایسا مزہ کہ اس سے پہلے ایسی روٹی پہلے میں نے کبھی نہیں کھائی. ماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا, ماں نے گلے لگا لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے خزانے سے لینے والا بن گیا. تو نام پڑ گیا کاکی, بختیار کاکا کہتے روٹی کو, کہ کاکی ایک روٹی والے. بچپن میں یہ ایمان کا ماحول بنایا تھا, کہ اپنے گھروں میں ایمان کا ماحول بنانا, کہ آدمی ایمان کا ماحول بنائے. کہ جب ایمانی ماحول بنتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز توبہ کی توفیق ہوتی ہے. ہاں کہ آدمی گناہوں پہ ندامت کرتا ہے, گندے کام غلط کام نہیں کرتا.
ہاں کاروبار میں سود نہیں لاتا، حلال حرام کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، استحضار پیدا ہو جاتا ہے، ہاں اپنے اخلاق کو صحیح کرنے لگتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ آدمی ایمان، اس لیے ایمان کی محنت بہت ضروری ہے کہ اللہ کے بول کو بولنا تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کہ اس کا ماحول ہمیں بنانا، کہ یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ دل کے اندر سے غیر نکلے اور اللہ جو ہونا دل میں آئے، کہ بولنا ہے، سننا ہے، اور جو ہے وہ خیالوں میں لانا ہے اس کو، کہ سوچنا ہے کہ کرنے والے اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، یہ نفع یہ میری محنت سے نہیں ملا، اللہ نے مجھے دیا، ہاں یہ دوا میں کھا رہا ہوں، یہ دوا سے مجھے شفا نہیں ملے گی، اللہ شفا دیں گے، ہاں اور کرتے 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 یہ بات پہلے نمبر پر آ جائے، ابھی آتی ہے، جیسا کہا نا کہ جب بولتے ہیں نا تو 1000 مرتبہ اس بزرگ نے کہا تم بولو گے دل ایک بار کہے گا، کہ بولتے رہو، جب بولو گے 10 مرتبہ تو دل کہے گا ایک بار اللہ سے ہوتا ہے، کہ پھر بولتے رہو گے تو پھر دل جب زبان ایک بار کہے گی اللہ سے ہوتا ہے تو دل بھی کیا کہے گا؟ اللہ سے ہوتا ہے، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْءً وَقِيلًا، یہ زبان اور دل دونوں برابر ہو جائے، کہ یہاں تک کی محنت ہے کہ آدمی ایسی محنت کرے کہ اپنے ایمان میں، کہ پھر آپ ایمان کو بڑھتا ہوا دیکھے ہوئے، جب ایمان پر محنت ہوگی نا تو پھر عبادتیں اچھی بنے گی، نماز 100% زندہ ہوگی، نماز اچھی بنے گی ایمان کی محنت پہ، کہ نماز کا ظاہر بھی بنے گا کہ ابھی عمل عادت سے ہے، ماحول سے ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ماحول سے چل رہے ہیں ہم لوگ، یا عادت سے چل رہے ہیں یا حالات سے چل رہے ہیں، ابھی عمل میں حقیقت پیدا نہیں ہوئی، کہ ایمان کا ماحول بنے گا، ایمان کی محنت شروع ہوگی، پھر نماز میں حقیقت پیدا ہوگی، نماز 100% زندہ ہوگی، کہ 100% نماز کا ماحول بنے گا، کہ بچہ بھی جو ہے وہ بوڑھا بھی اور عورتیں بھی گھروں کے اندر 100% نمازیں پڑھیں گی، کہ نماز کا ماحول بنے گا، اور پھر فرائض تو ادا کریں گے، فرائض کے ساتھ ساتھ میں کہ نوافل کا اہتمام آئے گا، تہجد کا اہتمام آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تہجد کا اہتمام تھا، کہ تہجد کا اہتمام ہوتا تھا، ہاں کہ نوافل نہیں چھوٹتے تھے، کہ نماز سے پہلے کے فضائل، کہ وہ فضائل کا ایسا استحضار تھا کہ فضائل کے استحضار کے ذریعے نوافل بھی نہیں چھوڑتے تھے، کہ ایمان کی طاقت ہے، کہ ایمان کی طاقت آدمی کو فضائل پہ ڈالے گی، اور آدمی فضائل سنے گا اندر ایک طاقت بنے گی، کہ بھائی عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت مجھے نہیں چھوڑنی، کہ فوراً فضائل سامنے آ جائیں گے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دعا مانگی ہے کہ جو آدمی بھائی بیٹھ جاؤ نا بیٹا، پانی گر رہا ہے، تھوڑا جگہ کر دو، تھوڑی جگہ کر، بھائی ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، ہاں بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ، کہ آدمی نماز کا اہتمام زندگی کے اندر آئے گا، پھر وہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بنے گی، کہ فضائل کے ذریعے کہ آدمی نوافل نہیں چھوڑے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ رحم فرما اس بندے کے لیے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، کہ عصر کے پہلے کی سنتیں نہیں چھوٹے گی، آدمی کے اندر اہتمام آئے گا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام آئے گا، کہ آدمی تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے گا، کہ نماز کا اہتمام آئے گا، اور نماز کی محنت میں آدمی لگے گا، کہ اندر سے ایمان کی محنت سے اندر دل جلے گا، کہ پہلی صف میں 500 بالغ، 600 بالغ، 800 بالغ، 1000 بالغ، اور وہی مسجد میں پہلی صف بھی پوری نہیں ہے، تو آدمی کے اندر جو دل جلے گا، اور پھر آدمی نماز کی محنت میں لگے گا، نماز کی زندہ کرنے کی محنت کے اندر لگے گا، کہ ایمان اس کو اس محنت پہ ڈالے گا، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا انشاءاللہ کہ 100% نماز وجود میں آ جائے گی، ہاں کہ وہ دن دور نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ کنیکشن ہو گیا ہے، کنیکشن لگ گیا ہے، اب ہمیں اس پر محنت پہنا، کہ آپ کا پہلی محنت کہ جو ہے وہ ہم جو ایمان کی محنت کو بڑھاوے، ہاں اور نماز کو اپنی صحیح کرے، اچھی نماز کرے، نماز کا ظاہر بھی بنا، نماز کا باطن بھی، نماز میں خشوع پیدا کرے، ہاں اور پھر یہ نماز کو صحیح کرے، کہ سیکھے کہ جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح ہے، کہ وہاں ایمان کی محنت شروع ہو رہی ہے اور دوسرے اپنے عمل کے بنانے کی محنت شروع ہو رہی ہے، تو اب عمل میں نماز کو پہلے بنانا ہے، کہ پہلے نماز کو بنا، نماز کا ظاہر، نماز کا باطن، اچھی طرح وضو کرنا، وضو میں سنتیں لانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمل کے اندر کہ ایمان کا جوز ہے، یہ عمل پہ جان پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ، کہ بھائی نماز میں سنتیں کہ پہلے وضو کرنے میں بتائی کہ وضو کی سنتیں لانی ہے، کہ وضو کی 17 سنتیں کہ سنت کے مطابق وضو جاندار بنے گا، کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، پھر نماز کی 51 سنتیں، ہاتھ اٹھانے کی سنتیں، ہاتھ باندھنے کی سنتیں، رکوع کی سنتیں، سجدے کی سنتیں، 51 سنتیں یہ ہمیں نماز میں لانا ہے، پھر یہ نماز ہماری جاندار بنے گی، کہ اس میں سنتیں لانا،
اور نماز میں سنتیں آئے گی نا تو انشاءاللہ زندگی میں سنتیں آئے گی. ہاں سنتوں والی زندگی, سنتوں والی زندگی یعنی برکتوں والی زندگی. کہ برکتوں والی زندگی آدمی بنے گی, سنت زندگی میں آئے گی. کیونکہ سنت سے آدمی کو کوشش کرے گا. 4 قسم کی سنتیں ہیں کہ نماز کے ذریعے آدمی عادت کی سنتیں, عادت کی سنتوں میں آدمی یہ جتنے عادت کے کام ہے, کھانا پینا سونا رہن سہن, یہ سارے عادت کے کام ہے. یہ سارے عادت کے کام میں سنتیں آئی. ہاں ایمان کی محنت روشنی ڈالے گی محمد رسول اللہ, یہ بھی ایمان ہے کہ آدمی اس پہ جو آدمی روشنی اس پہ آدمی کے پڑے گی. یہ سنتوں کا اہتمام. کپڑا پہنیں گے نا تو کپڑا پہنتے وقت یہ بات پہلے دل میں آئے گی کہ کرتا پہلے پہننا چاہیے, یہ سنت ہے. گھر میں داخل ہوں گے کہ گھر میں داخل ہوتے سلام کرنا چاہیے. مسجد میں داخل ہوں گے, مسجد میں داخل ہونے کے لیے کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں. ہاں یہ سنتیں, سنتوں کا رنگ چڑھے گا نماز کے ذریعے. اس لیے 2 باتیں سیکھنے میں 2 باتیں پیدا کرنی ہے. ایک تو علم کو سیکھنا. کیا سیکھنا؟ ایک تو علم کو, ہاں علم حاصل کریں. ضرورت کا علم ہر ایک آدمی سیکھے. فرائض, واجبات, سنتیں, مستحبات, کہ اس کا علم آدمی لے. کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے. کہ جو چیز واجب ہے اس کا علم بھی, اس کا سیکھنا بھی کیا ہے؟ ہاں واجب ہے. کہ اس کو جو ہے وہ سیکھے, علم سیکھنا ہے. کہ آدمی اس کو جو سیکھے, اس سے جہالت دور ہوگی. اور جہالت دور ہوگی تو آدمی کا رخ صحیح پڑے گا. کہ ہر 4 ایمان سے لے کر عبادت سے لے کر معاشرت معاملات یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے. یہ سیکھنا اسی کو علم کہتے ہیں. یہ سیکھنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ایک سیکھنے کو کہا فعلم, کہ سیکھو. کہ پہلے ایمان کو سیکھو, پھر اپنی نماز کو بناؤ, اچھی نماز کو بناؤ, نماز کو سیکھو. پھر زندگی سیکھنے کو کہا, حلال حرام ساری چیزیں. اور پھر اس کے ساتھ استحضار پیدا کرنا. دھیان, علم تو ہے لیکن دھیان نہیں ہے. علم تو ہے لیکن کیا ہے؟ دھیان نہیں ہے. کہ عمل کو جاندار بنانے کے لیے دھیان ہے. کہ نماز کو جاندار بنانے کے لیے اللہ والا دھیان ہے. اس کو وہ کیسے پیدا ہوگا؟ کہ ذکر کے ذریعے. کہ دن بھر کے اندر 15-20 منٹ فارغ کر کے تسبیحات دھیان سے پڑھو. اسے ذکر, اسے استحضار پیدا ہوگا. ہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, جو فضائل ہے اس فضائل کے استحضار کے ساتھ کو تسبیح پڑھنی ہے. درود شریف دھیان سے پڑھو تاکہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو. استغفار کثرت سے کرو تاکہ اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے. کہ اللہ معاف کرنے والے, اللہ درگزر کرنے والے, اور اللہ پاک کو استغفار بہت پسند ہے. ہاں پھر ذکر, قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام. کہ آدمی قرآن کا روزانہ اخبار کو اور دوسرے موبائل کو اور دوسری چیزوں کو جو وقت دیتا ہے, قرآن کی تلاوت کو وقت دے. 1 پارہ 2 پارے 3 پارے آگے بڑھے, منزل تک پہنچے. ہمارے اکابرین تو 10 پارے پڑھتے تھے. بعض اکابرین پورا قرآن پڑھتے تھے. امام شافعی مدینہ منورہ پہنچے, مکہ مکرمہ سے 16 دن میں پہنچے, 16 قرآن پورے کیے. کہ روز کا 1 قرآن. کہ قرآن سے لگاؤ پیدا ہو جائے, قرآن سے آدمی کا لگاؤ پیدا, قرآن کی فہم آدمی کو ملے. قرآن کیا کہتا ہے وہ بات آدمی سمجھے. کہ قرآن کے 3 حق ہے, تلاوت کرنا, قرآن پر عمل کرنا, اور قرآن کو لے کے چلنا پھرنا. کہ قرآن کی تلاوت کہتا ہوں, گھر میں اس کا ماحول بنائے, اپنے گھر میں حافظ بنائے, اپنے گھر میں عالم بنائے. کہ علم سیکھنے والے حفاظ علماء اپنے گھروں میں پیدا ہونے چاہیے. پیدا ہو, یہ پڑھے مدرسے میں. ہاں دوسری تعلیم سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ ایک حافظ کہ گھر کے 10 ایسے آدمی جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے اس کو جنت پہ لے جائے گا. ایک حافظ, ایک قرآن حافظ. ہاں کہ گھر میں حافظ ہونے چاہیے. کہ گھر میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے بچے قرآن شریف کی تلاوت کریں, ہمارے بچے تراویح پڑھائیں, اہتمام کریں. ایک ماحول گھر کے اندر بنانا چاہیے. اور بڑی بڑی صورتیں یاد کرنی چاہیے. سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے, سورہ الف لام میم سجدہ, سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے. 5 منٹ لگتی ہے. کتنی دیر؟ 5 منٹ. خالی آدمی موبائل کھولتا ہے, بند کرتا ہے, 10 منٹ ہو جاتی ہے, اور دیکھتا ہے تو 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے. اور سورہ ملک الف لام میم سجدہ سونے سے پہلے کہ کیا فضیلت ہے. او ہو, ایسی زبردست فضیلت ہے. جو آدمی پابندی سے یہ دونوں صورتوں کی تلاوت رات پہ کرتا ہوگا, کہ سونے سے پہلے پڑھتا ہوگا, یہ دونوں صورتیں قبر پہ جانے کے بعد یہ صورتیں اس کو گھیر لے گی, عذاب پروف بن جائے گی. یہ دونوں صورتیں قبر میں مجھے اور آپ کو جانا ہے. اللہ آسان فرماوے. تنہائی کا گھر ہے, وحشت کا گھر ہے, کیڑے مکوڑے, کوئی ساتھ آنے والا نہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, تنہا جانا ہے. اور پھر وہ فرشتے آئیں گے سوال جواب کے, کیا بنے گا. ہاں یہ 2 صورتیں گھیر لیتی ہے.
اور جب وہ فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے کہتی ہے ذرا دور سے پوچھو، کہ وہ دور سے سوال کرتے ہیں قریب آنے، اور پھر یہ اس کو کہتی ہے تو گھبرا مت، جب تک تجھ کو جنت میں نہیں داخل کریں گے وہاں تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. کہ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں کہ جو آدمی پابندی سے پڑھتا ہے نا، اللہ پاک دین پر عمل کرنے کی، جہنم سے بچنے والے عمل کی، جنت پہ جانے والے عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. کہ جو حدیث کے فضائل ہیں نا، وہ فضائل کا مطلب یہی ہے توفیق مل جانا، کہ آدمی کسی عمل کو مضبوطی سے کر لے تو اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، توفیق مل جاتی ہے اس کو. ہاں وہ اس عمل پہ نہیں رہتا، پابند بن جاتا ہے. تو آدمی تلاوت کرے، اس کا اہتمام کرے، سورہ یاسین روزانہ پڑھے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، جمعرات کی رات کو، ہاں جمعرات کی رات اس کی تلاوت کرے، اس کو سورہ دخان ہے اس کو جو پڑھے رات کے اندر. تو یہ بڑی بڑی صورتیں یہ آدمی کو یاد ہونی چاہیے. قرآن شریف کی ایسے مصنون دعائیں ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے. ایک ایک دعا، نبی دعا میں بھی نبی ہے، کہ جو دعا مانگی ایسی دعا کوئی نہیں مانگ سکتا، کہ دعا میں بھی نبی ایسی دعائیں مانگی. تو یہ مصنون دعائیں، اس کا اہتمام، یہ دعا ہے آدمی مانگے، کہ دعا مانگنے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے پہ مانگ سکتا ہے آدمی. اللہ سے رابطہ کرے، اے اللہ بھول ہو گئی، اللہ سے مانگے، اے اللہ بھول ہو گئی، راستہ چلتا تھا بد نظری ہو گئی، معاف کر دے، فوراً معافی. دیر نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی وضو بنانے جاؤ، اچھی بات ہے وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اچھی بات ہے، لیکن دعا کے لیے، کہ توبہ کے لیے تو 2 رکعت توبہ آدمی کرے، لیکن دعا کے لیے آسان ہے کہ کہیں بھی مانگ سکتا ہے، کسی بھی وقت مانگتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے جب پکارتا ہے میں سنتا ہوں تیری مانگ. دعا مانگنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، ماں کے حقوق پہ رہے. اور اللہ پاک کہتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتا متکبر ہے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا. مجھ سے نہیں مانگتا، اس کی ضرورت بھی مجھ سے نہیں مانگتا. کہ آدمی کو مانگنا چاہیے. تو اللہ سے استظہار پیدا ہوتا ہے، دھیان پیدا ہوتا ہے. ہاں چھوٹی چیز بڑی چیز، ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. آدمی مانگے، اپنے مسئلوں کو رکھے اور پھر مانگے. کوئی بھی مسئلہ آ گیا اللہ سے کہے، لوگوں سے نہیں کہنا. آگے جب آدمی اللہ سے کہنا کرے گا تو پھر اللہ نکال دیں گے، ہاں اور اللہ کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے. ہاں دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر اللہ پاک وہی چیز دے دیتے، یا نہیں ہو تو اس کے بدلے میں دیر سے دیتے، یا پھر اس کے بدلے میں تکلیف پریشانی ہٹا دیتے، یا اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ہاں کہ بھائی گنجے نے ناخن مانگے، مناسب نہیں ہے اس کو دینا. آدمی کہتا بھائی یہ اتنے دے دے اتنے دے دے، بھائی مناسب نہیں ہے، کہ پتہ نہیں آئے گا تو چھوڑ دے گا. ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں تھا تو آدمی ہو رات کو، کہ حاجی صاحب رات کو 1:30 بجے آتے تھے، 2 بجے مسجد میں آتے تھے، کہ بھائی کیا بات تھی. اب آج ہم نے بالکل چھوڑ دیا، فجر بھی غائب. ارے بھائی کیا بات، کیا مسئلہ آیا؟ ارے بھائی پہلے مسئلہ حل ہی گئے. ہاں اللہ نے دے دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، تو مسیح سے آدمی کٹ گیا. تو اللہ حکیم ہے کہ کیا دینا وہ جانتا ہے، تو وہ دیتا ہے. وہ دعا قبول کرنی نہیں کرنی وہ کرتا ہے. دعا قبول ہے، کیا اس کے بدلے میں دینا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کی دعاؤں کو پیش کریں گے کہ میرے بندے، اس وقت وہ تمنا کہے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یہ سب مجھے یہاں ملتا. تو دعا کا اہتمام، اس سے آدمی کے اندر استحضار پیدا ہوتا ہے، دھیان پیدا ہوتا ہے. کہ علم اور ذکر، یہ دھیان پیدا ہوتا ہے. علم سے جہالت دور ہوتی ہے. کہ دونوں چیزیں، کہ اس کو لے کر آدمی چلنا، کہ اس پر آدمی جو وہ محنت کرے. اور پھر اس کے بعد آگے ایمان پر محنت کرتے کرتے، عمل کو سنوارتے اپنی معاشرت کو بھی اچھی بنائے، اپنا رہن سہن. رات کو جلدی سونا ہے، ہاں اسلامی کلچر، رات کو جلدی سونا، دیر نہیں کرنی 11-12 بجے تک. کہ نہیں جلدی، عشاء کے بعد کوئی کام نہیں ہے، عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو. اپنا وضاقتہ، کہ مسلمان کا وضاقتہ کیسا ہوتا ہے، مسلمان کا لباس کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی شادی کیسی ہوتی ہے، مسلمان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، مسلمان گھر میں کیسے رہتا ہے، کہ معاشرت کیسی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. کہ گھر میں داخل ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے ازواج مطہرات خوش ہو جاتی. یہ معاشرت ہمیں ایسی بنانی ہے، اسلامی کلچر، کہ گھر میں وقت دینا ہے، بیوی کو وقت دینا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے. کہ معاشرت بنائے، کہ معاشرت ان کے ساتھ میں اچھی معاشرت، وعاشرہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ میں اچھی معاشرت ہم گزارے. معاشرت ان کے ساتھ میں اچھی ہونی چاہیے. بیوی کا کام کی تعریف کرے، بیوی کو وقت دے، وقتاً فوقتاً ہدیہ دے. آدمی شادی کے پہلے تو بہت ہدیہ دیتا ہے، کہ نہیں شادی کے بعد، اصل شادی کے بعد ہے، شادی پہلے نہیں، کہ شادی کے بعد محبت بڑھنی چاہیے.
اس کے کام کاج کی تعریف کرو، اس کو وقت دو، ہاں اس کے ساتھ دلجوئی کرو. حدیث پاک میں ایسے ایسے الفاظ ہیں، آپ کیا اللہ کے نبی سامنے گھر ازواج مطہرات سے ایسا معاملہ کیا، ایسے ازواجی زندگی آپ نے گزاری. ہاں کہ کبھی آپ لقمہ کے کھانا کھلاتے تھے کہ سنت طریقہ ہے کہ بیوی کے ساتھ میں بیٹھے ہو کہ کبھی بیوی کو بلکہ گھر میں داخل ہوتے مسکراؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ پاک دونوں کو دیکھ کر مسکراتے اور اپنی رحمت دونوں پر اتارتے. ہاں یہ ازدواجی زندگی ہے. ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو کہ پتہ نہیں کہاں سے گھر میں مصیبت آ گئی کیا ہوگا. ہاں کہ نہیں گھر میں داخل ہوتے کہ گھر کا ماحول. ہاں اور بچے جب جوان ہو جائے نا باپ کے دوست بن جاتے. ہاں کہ بیٹا جوان ہو گیا اب آپ کا مشیر بن گیا، اب اس کو دوستوں کے سامنے جھڑکو مت، اس کو اپنا مشیر بناؤ، اس کو اپنے کام کاج میں آگے بڑھاؤ، اس کو ذمہ داری دو. بڑا ہو گیا ہے کہ ماں گھر کے اندر کہ جب بیوی کے سامنے یہ ماحول بنایا تو بیوی ماحول بنائے گی، آپ کا ساتھ دے گی. گھر کے اندر معاشر جب اچھی بنتی ہے نا تو پھر بیوی، اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ جو بیوی آتی ہے نا وہ یہ طے کر کے آتی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کہ اسی گھر سے جنازہ نکلے گا میرا. وہ طلاق لینے کے لیے نہیں آتی، وہ جھگڑنے کے لیے نہیں آتی، ہاں کہ اس کو پریشان کرنا ہے. وہ تو ہم کرتے ہیں کہ شروعات ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ پھر وہ تو بعد میں وہ تو جاگتی ہے کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی، کہ وہ تو پھر آخر میں وہ جاگتی ہے. ہاں کہ دیر ہماری تاخیر ہماری طرف سے کہ صحیح زندگی ہمیں گھروں کے اندر کرنی ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی اچھی بنے. کہ وہ تو طے کر کے آئی کہ جب یہ ازدواجی زندگی، ایک بزرگ ایک اللہ والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جب پرانے گھر میں رہتے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والدہ اسی گھر میں تھی. اللہ نے ہمیں اچھا مکان دیا، بڑا مکان ہم نے بنایا، تو والدہ اس پرانے مکان میں آتی نہیں تھی. تو ہم گئے، ہم نے کہا کہ امی جان چلو اس مکان میں کہ نہیں بیٹا یہ صحیح ہے. خیر ایک مرتبہ وہ طے کر کے آج تو امی کو لے کے ہی جانا ہے. تو دونوں میاں بیوی بھی گئے، بہت منو سماجت کی، خوشامد کی، اور کہتے ہیں کہ نہیں امی اب تو ہم اس گھر کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو لے کے جائیں گے. تو اس ماں نے ایک جملے میں جواب دیا. ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے باپ کا جنازہ اسی گھر سے گیا ہے، کہ تیرے باپ کا جنازہ اسی گھر سے گیا ہے، میرا جنازہ بھی اسی گھر سے. چمن کا رنگ سراسر ایک خزاں تو نے بدلا، ہم نے نشا کے گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. ہاں کہ وہ تو طے کر کے آئی ہے. اب ہماری ذمہ ہے کہ اس کو اس ازدواجی زندگی کے ذریعے گھر کے اندر اعمال دعوت کے ذریعے اور ان فکروں میں ایمان اور عمل کی فکروں میں اس کے رنگ کے اندر رنگنا. ہاں کہ گھرانہ پورا اس کے ذمہ ہے، پوری معاشرت اس کے ذمہ ہے، بچے اس کے ذمہ ہے کہ اس کو اس اعمال دعوت کے اندر رنگنا. کہ ہماری ایک محنت ہے کہ اعمال کے گھر کی تعلیم کے ذریعے، ہفتہ واری کے ذریعے، وقتاً سیر روزہ اور عشرہ اور چلے کے ذریعے گھر کا ایک ماحول بنانا ہے. کہ پھر یہ دیندار بنے گی، کہ یہ دیندار بنے گی پورے گھرانے کو دیندار بنائے گی. ہاں کہ عورتیں پکی ہوتی ہے، کوئی عورت آپ کو نہیں ملے گی مرتد ہو گئی. ہاں ایک عورت نہیں ملے گی تاریخ میں، مرد ملیں گے بہت سارے مرتد ہو گئے، لیکن ایک عورت نہیں ملے گی پکی ہوتی ہے، وہ اپنے کام میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتی ہے، کسی کام کو مضبوطی سے لیتی ہے. ہاں اور پورا گھر کا پورا کنٹرول اس کے قبضے میں. اگر وہ دیندار بنی نا تو گھر میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی دیندار تھی کہ بادشاہت ان پر اثر نہیں کر پائی، کہ باپ بھی بادشاہ تھا، بھائی بھی بادشاہ تھا، لیکن گھرانے کو دیندار بنا دیا اور ذرا بھی حالات سے متاثر نہیں ہوئی. کہ بیٹوں پہ بادشاہت کا بالکل اثر نہیں تھا. کہ گھر کے اندر داخل ہوئے عمر ابن عبدالعزیز تو بیٹیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا بات ہے کہ فاطمہ کیا بات ہے کہ بیٹیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہے. بیوی نے کہا ہاں کہ آج دوپہر میں کھانے میں سالن نہیں تھا اور سالن کی جگہ بچیوں نے کچی پیاز کھائی ہے، کہ جس کی بنا پر منہ سے بدبو آ رہی ہے اس لیے ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہ عورت جب دیندار بنتی ہے گھرانے کو بدل دیتی ہے. ہاں کہ پورا گھرانہ کہ سادگی اندر آتی ہے، سادگی گھروں میں آتی ہے. ہاں کہ ساری چیزوں میں سادگی آ جاتی ہے، حیا آتی ہے، پاک دامنی آتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز اندر کے داخل ہوئے، بیٹی کو کہا، بیٹی سے کچھ آواز لگائی، بیٹی نہیں آئی. اہلیہ سے کہا کیا بات ہے بیٹی کو بلاتا ہوں نہیں آتی. کہا دیکھو اس کے پاس ازار پھٹی ہوئی ہے، وہ کمرے کے اندر ہے، وہ اپنی ازار کو سی رہی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی ہے.
کہ عورت دیندار ہے کہ ایسے حالات میں بھی گھرانے کو بنا دیا اور ایسے حالات سے بھی گزار دیا. ہاں کہ جب وہ دیندار بنتی ہے کہ وہ ایک ایک کی فکر کرتی ہے، بیٹے نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیٹی اہتمام کے ساتھ برقع پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی. ہاں وہ پھر فون کرے کہ آپ کا گش کا دن ہے، آج کھانا رات کو کھائیں گے، کہ چاہے سالے کا پروگرام ہو، بھائی کے بعد پروگرام ہو، لیکن وہ کہے کہ نہیں آپ کا گش کا دن ہے، مہینے کے آپ کے 3 دن ہے کہ 3 دن آپ کو لگانے ہیں، اور صبح ہوتے وہ کہتی ہے دیکھو حلال لانا. ہاں اگر دیندار ہے، اگر بے دین ہے تو کیا کہے گی، فریج لانا ہے، فلانی چیز لانی ہے، فلانے تقاضے، لسٹ پورا دے دے گی، اتنے تقاضے ہیں. ہاں آدمی سر کھجلتا ہی رہے گا. اور دیندار ہے تو ایک جملہ کہے گی حلال لانا، بھوکے رہیں گے، ہاں پیٹ میں حرام نہیں ڈالیں گے، کہ کمائی کہ جسم پر جو کپڑے پہ تھگڑے چلیں گے. ہاں عید میں کپڑے نہیں ہوں گے چلیں گے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی عید آئی کہ بچے بل بلا رہے کہ جب کہا انہوں نے تو نہیں ہو سکا، کپڑے نہیں ہو پائے. ہاں وہی کپڑے پہن لیے اور اسی سے عید منوا لی کہ وہ چلا لیا. کہ ایسا گھر کا ماحول جب عورت کی معاشرت اچھی بنتی ہے، عورتوں کے ذریعے عورتیں دیندار بنتی ہے نا، پوری معاشرت اچھی بنتی ہے. اور جس کی معاشرت بنتی ہے نا پھر اس کے معاملات اچھے بنتے ہیں. معاملات جو بگڑتے ہیں نا کیا جتنی آواز اس سے جاوک زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں معاملات بگڑتے ہیں. ہاں باہر جا کے ہوٹلوں میں کھانے کا رواج پڑتا ہے، اور جو ہے وہ دوسری چیزوں کا رواج پڑتا ہے، اور شادیوں میں بے تحاشا پیسے خرچ کرنے کا کہ سادگی چلی گئی، بے حیائی آ گئی، فیشنیں آ گئی، غلط چیزیں آ گئی، اس سے معاملات بگڑتے ہیں. کیا تو کروج پڑے آتا تھا ہے اٹلانے کی دوسرے اٹلانے کھوڑاوج پڑے کہ معاملات میں بگڑ پیدا ہو جاتا ہے، معاملات آدمی کے بگڑ جاتے ہیں، پھر آدمی کے اخلاق بگڑتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری ذمہ داری ہمیں دی، تیسری ذمہ داری دی، کہ دوسری ذمہ داری عورتوں کی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کو دیندار گھرانے کو دیندار بنانا، اس ترتیب سے معاشرت کو. ہاں اور تیسری ذمہ داری کہ پوری دنیا کے لوگ دیندار بنے، کہ ایمان سب کا بنے، اور سب کے اندر سب دین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، برکتوں والی زندگی گزارے. ہماری یہ محنت کا خلاصہ یہی ہے. ہاں کہ محنت چلت پھرت، اور اس محنت کے ذریعے دونوں چیزیں وجود میں آتی ہے، پورا دن بھی زندہ ہوتا ہے اور دن کی محنت بھی زندہ ہوتی ہے. ہاں کہ دن بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کی محنت کے ذریعے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دن بھی زندہ ہوتا ہے. ایک اچھا عجیب نظام بنایا کہ آدمی اس راستے میں نکلے، 4 مہینے لگائے، اور 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی اپنے ایمان کو بنائے، ایمان بنتا ہے، عمل اچھے بنتے ہیں، نمازیں جاندار بنتی ہے، معاشرت معاملات اچھے بنتے ہیں، شریف پردہ آتا ہے آدمی کے اندر. وقت لگانے کے بعد آدمی اپنی سالی سے پردہ کرتا ہے. ہاں خالازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد، بہنوں سے پردہ کرتا ہے، شریف پردہ. وقت لگانے سے اندر کی مایا مضبوط بنتی ہے، ماحول اچھا بنتا ہے. پھر 20 سال کی آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے. ہاں حق ادا کرتا ہے کہ بھائی دکان تو دادا نہیں تھی، میرے ابا کی تھی، اور میرے ابا کے تو 3 بیٹے تھے. بچے کہتے ہیں کہ ابا آپ کی دکان نہیں ہے تو دادا کی تھی، اور آپ کے 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، اور آپ نے دکان پہ قبضہ کر لیا ہے. 25 سال ہو گئے، 25 سال سے آپ ان کا حق مار رہے ہیں، بھائیوں کو آپ نے حق نہیں دیا. اب وہ 4 مہینے کی برکت سے وہ جو ہے وہ دکان کی کروڑوں کی ہے کہ کوئی بات نہیں، کروڑوں روپے ہو، ابجوں روپے ہو، نہیں مجھے آخرت اپنی سواری بنانی ہے، ان کو ان کا حق دینا ہے. وہ 4 مہینے لگنے کے بعد زندگی سی ہوتی ہے کہ غلط کام کرنے والوں نے توبہ کر لی، فلمی اسٹاروں نے توبہ کر لی، غلط ناچنے والی گانے والی عورتوں نے توبہ کر لی، شرابی کبابی نے توبہ کر لی. ایک راہ ہے، ایک محنت ہے، اور دنیا میں ایک محنت ہو رہی ہے، اور اللہ کا فضل ہے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے. کام چل گیا ہے، کوئی نئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے پروگرام کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو گاڑی چل رہی ہے اس گاڑی میں سوار کرنا ہے، کہ آدمی اس گاڑی میں اپنے آپ کو سوار کر لے، اس گاڑی میں سوار ہو جائے کہ چل رہی ماشاءاللہ ہمارے ابھی محنت ہو رہی ہے، مسجد وار جماعت ہے ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے، لیکن ابھی کام بہت باقی ہے. ابھی ایسے لوگ باقی ہمارے محلوں میں ابھی 100% کوئی مسجد ایسی نہیں ہے 100% نمازی ہو، کہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ 100% نمازی ہو. 100% معاشرت معاملات تو بہت دور کی بات رہی کہ ابھی تو نماز نہیں ہے. ابھی ایسے افراد ملیں گے، ابھی حج کا موسم ہے، ایسے لوگ حج میں آتے، لبیک یاد نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے، وضو بنانے کا طریقہ یاد نہیں ہے، کہ حضور کی امت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیا، صحابہ نے اپنا سب کچھ لگایا، کہ اس امت کے پیچھے اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لگایا، قربان کیا، اور امت کو ہرا بھرا کر دیا. امت کو کس پل میں کہ آپ کون سی سزا چھوڑ گئے کہ امت ہری بھری تھی، کہ مجھے اور آپ کو یہ محنت ملی ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں بہت دیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی. اللہ ہمیں معاف فرماوے، اللہ ہمیں معاف فرماوے، سچی توبہ کرے، اور دنیا محنت کی جگہ بنائی ہے، ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ تینوں ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا ہے.
اس کے لیے کیا کرنا؟ اب فیصلہ کرنا کہ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، فیصلہ کرنا چاہیے اور واقعی میں اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، 4 مہینے لگانے چاہیے، لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ پہلا حملہ کہتا ہے ابھی نہیں، بعد میں۔ ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ یہاں اس وقت بیٹھے ہو، بات سنیے، بات سمجھ میں آئی، اب بھی فیصلہ کرنا ہے کہ نقد جانا ہے۔ ہاں، شیطان کہے گا دکان اجڑے گی، گھر اجڑے گا، اسے کہو ہاں اجاڑنا ہے، اجڑے گا نہیں۔ آج تک کوئی آدمی برباد نہیں ہوا تبلیغ میں لگنے کے بعد کہ نقد جانے والا آبادی کی محنت ہے، غیبی نظام ہے، غیبی نظام، ایسا غیبی نظام ہے کہ آدمی کرے گا، راحت اور برکتوں کے راستے ہیں کہ برکتیں اور راحتیں جو ہے آدمی کو جو وہ ملے گی۔ عجیب نظام ہے۔ آج دیکھو دنیا میں محنت کرنے والا کوئی پریشان نہیں ہے، کوئی تکلیفیں نہیں، کوئی بلائیں مصیبتیں اس کو گھیرتی نہیں، اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایسے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، نقد پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہی ہے اجتماع میں، اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے اور دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، تو اب فیصلہ کرنا چاہیے۔ کب تک ہم تاخیر کرتے رہیں گے؟ سمجھو، آدمی کہتا ہے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے، ارے بھائی کتنے سال سے اجتماع ہو رہا ہے، کتنے اجتماع چلے گئے کہ 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے، اور 4 مہینے خالی لگے کہ پھر لگانا چاہیے، اس کو تو بار بار لگانا ہے، لیکن آدمی ابتدا کرے، پہلی بار ابتدا۔ اس لیے پورا مجمع پہلے تو نیت کرو کہ ماشاءاللہ جیسے جم کر بات سنی ہے اور جم کر سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے پورا مجمع نیت کرو کہ جب تک پوری تشکیل نہیں ہوگی وہاں تک جم کر بیٹھیں گے۔ ارے بھائی بیٹھو گے؟ ارے بیٹھو گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب جو ہے سارے بیٹھے رہو، دل میں دعائیں مانگو۔ اب جس کے دل میں آ جائے وہ ہمت کر کے کھڑا ہونا شروع کرو۔ ماشاءاللہ آپ ہمت کر کے کھڑے ہو کے لکھانا شروع کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے میں تیار۔